وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ سب سے پہلی بات جو اب اس نشست میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ آپ اگر باطل کو پہچاننا چاہتے ہیں یا باطل منہج کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ صحیح منہج کو پہچان لیں، اس لیے کہ سچائی ایک ہے، حق ایک ہے، صحیح منہج ایک ہے۔ اس کے مقابلے میں گمراہیاں بے شمار ہیں، بہت ساری ہیں۔ آپ اگر گمراہیوں کو پہچاننے کے پیچھے نکلیں گے تو پھر ظاہر بات ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، اور ہر دور میں گزرتے زمانے کے ساتھ نئی نئی گمراہیاں وجود میں آتی ہیں، نئے نئے انداز میں غلط مناہج وجود میں آتے رہتے ہیں۔ تو آپ اگر صحیح کی پہچان کر لیں گے تو جو اس صحیح سے جدا ہوگا، اس صحیح سے ہٹے گا، وہ گمراہی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت عام، بہت سادہ الفاظ میں اس بات کو بتایا۔ اللہ نے کہا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، بھئی اگر حق ہے تو حق سے ہٹنے کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اگر حق کی پہچان کر لیں، صحیح منہج کو اگر پہچان لیتے ہیں تو آپ کو خود بخود باطل مناہج کی پہچان ہو جائے گی۔ آپ اسلام کو اگر صحیح انداز میں پہچان لیں گے تو جو اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا وہ گمراہی ہے۔ اب آپ کو ہر مذہب، ہر دین اور ہر فکر، ہر کلچر، ہر تہذیب کی نئی نئی باتیں پوری سیکھ کر اسے اپنے طور پہ صحیح اور غلط پہچاننے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسلام کو پہچان لیں۔ اللہ نے یہی کہا نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس بلا شبہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت میں ایک عام ضابطہ بتا دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے کو دین سمجھتا ہے اس کو اپنائے اور اس کو دین کے طور پہ قبول کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ کیا کیا ہے، لوگ کس کس چیز کو دین کے طور پہ مانتے ہیں، اس کی تفصیل کی آپ کو ضرورت نہیں۔ آپ اسلام کو پہچان لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام کی پہچان ہو جانے کے بعد جو اسلام نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ آپ کے لیے اتنا ضابطہ کافی ہے۔ تو یہ بنیادی ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل کو پہچاننے کے لیے باطل کے پیچھے دوڑنے سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ حق کی پہچان مکمل کریں اپنی۔ آپ حق کی پہچان اگر صحیح کر لیں گے، صحیح پہچان لے آئیں گے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی ضابطہ دیا ہے آپ کو، کہا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، ان الدین عند اللہ الاسلام کہنے کے بعد کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو آج جب ہم یہاں اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ باطل مناہج کی پہچان اور میدان دعوت میں اس کی اہمیت، تو باطل مناہج کی پہچان کے لیے ہم اسی ضابطے پہ چلیں گے کہ صحیح منہج کی پہچان ہم پہلے لے لیں گے۔ اگر صحیح منہج کی پہچان ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر اس کے بعد اس سے انحراف، اس سے ہٹنا، اس کی طرف سے مائل ہونا، یہ گمراہی ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ ایک لفظ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، سنت اور بدعت، سنت اور بدعت، یہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور سب تقریباً علماء کی گفتگو میں آتا ہے، عوام الناس کی زبان پہ یہ لفظ آتا ہے۔ سنت کہتے ہیں ایسا راستہ جو کوئی پہلے چل کر اپنے پیچھے علامتیں، نشانیاں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ ایک راستہ جس راستے پہ کوئی آپ سے پہلے چلا ہے اور اس کے آگے بڑھ جانے کے بعد وہ راستہ پیچھے اس کی نشانیاں واضح ہیں، متعین راستہ ہے۔ اب اسلام نے ایک بات بتا دی کہ جو آدمی سنت کے مقابلے میں نئی چیزوں کے پیچھے پڑے گا وہ بدعت ہے۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ راستے سے ہٹ کر کوئی نئی چیز لینا چاہے گا وہ بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں کہہ دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ ایک عام شریعت اسلامیہ کا ضابطہ ہے، اصول ہے کہ آپ حق کو پہچان لیں باطل واضح ہو جائے گا، سنت کو پہچان لیں بدعت متعین ہو جائے گی، اسلام کو پہچان لیں کفر کی پہچان خود بخود ہو جائے گی. یہ جو چیز ہے، یہ ضابطہ، اس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. اکثر و بیشتر لوگ ایک کام کرتے ہیں، میں مثال کے طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ میں شبہات اسلام پر کتنے اٹھائے گئے میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. اب اس کے لیے آدمی خوب محنت کرتا ہے. نہیں، آپ کو اس پر محنت کرنے سے زیادہ اسلام کی صحیح سمجھ پر آپ کو محنت کرنا چاہیے. جس دن آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ آ جائے گی، اسلامی احکام کو جیسا کا ویسا آپ سمجھ لیں گے، پھر ہر شبہ کا جواب دینا اللہ کی توفیق کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو طریقہ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ ہم باطل مناہج کی پہچان کی جب بات کرتے ہیں تو صحیح منہج کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے. اب جب صحیح منہج کو ہم پہچان لیں گے تو پھر باطل مناہج کی پہچان خود بخود متعین ہو جائے گی. بات واضح ہے نا یہ آپ کے سامنے؟ یہ پہلا مسئلہ واضح ہے آپ کے سامنے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ دعوت الی اللہ کے موضوع سے ہمارے اس عنوان کا کیا تعلق ہے. باطل مناہج کی پہچان، اس کا ہمارے اپنے جو، اس لیے کہ دعوت کے نام پر دعوتی دورہ ہے، دعوت الی اللہ کے نام پر یہ دورہ منعقد ہوا ہے، اور یہاں جو بھی موضوع ہوگا اس کا دعوت سے براہ راست تعلق ہے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ باطل مناہج کا جو عنوان ہے اس کا ہمارے اس موضوع دعوت الی اللہ سے کیا تعلق ہے. آپ انشاءاللہ پڑھے ہیں، ہو سکتا ہے درس ہو چکے ہوں یا ہو سکتا ہے آئندہ دروس میں آئے گی یہ بات، کہ دعوت الی اللہ کا جو کام ہے اس کے 3 ارکان ہیں، یا بعض اہل علم کہتے ہیں 4 ارکان ہیں. دعوت الی اللہ کے 3 ارکان ہیں، یا بعض اہل علم کہتے ہیں 4، یعنی 3 یا 4 ارکان ہیں. کیا کیا ہے؟ دعوت، لکھ لیجئے آپ، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے ہمیشہ. دعوت، دوسرا ہے داعی، تیسرا ہے مدعو، اور چوتھا ہے وسائل دعوت. وسائل دعوت، دعوت، داعی، مدعو، وسائل دعوت. میں اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے. یہ 4 کلمات آپ لکھ لیں گے تو آپ کے سامنے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے. دعوت، داعی، مدعو، وسائل دعوت. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، بڑے سے بڑے داعی سے ملاقات کر کے آپ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیجئے، یا چھوٹے سے چھوٹے کسی درس میں آپ بیٹھیے، دعوت کے موضوع پہ جتنی بھی گفتگو ہوگی نا، انہی 4 بنیادی ٹاپک سے جڑی ہوگی، ریلیٹڈ ہوگی. 4 میں سے کسی ایک سے ہی اس کا تعلق ہوگا، اس سے باہر کوئی ٹاپک نہیں رہے گا آپ کے سامنے. یہ 4 ہی اصل میں پوری دعوت کا جو ٹاپک ہے، دعوت الی اللہ کا جو ٹاپک ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں میں ہو غیر مسلموں میں ہو، سب کے لیے یہی 4 بنیادی مسئلے ہیں. اب یہاں ایک مسئلہ میں بتا دوں، یہ 3 یا 4 جو کہتے ہیں اس کے پیچھے اصل میں انشاءاللہ جب آپ میں سے جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، اور آپ اگر ابھی نئے دعوت کے میدان سے جڑے ہیں تو بعد میں بات واضح ہو جائے گی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وسائل کی حیثیت رکن کی نہیں ہے. ہاں وہ دعوت کی ایک ضرورت ضرور ہے، لیکن وہ رکن کے درجے میں نہیں ہے. لیکن دعوت کا کام انجام پانے کے لیے یہ 3 چیزیں کم سے کم ضروری ہیں. ایک ہے دعوت، دوسرا ہے داعی، اور تیسرا ہے مدعو. داعی کون ہے؟ اللہ کی راہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا. اب اس عنوان کے تحت بہت ساری باتیں آئیں گی. مثال کے طور پر داعی کو کیسا ہونا چاہیے، علم کتنا ہونا چاہیے داعی کے پاس، صفات کیا کیا قابلیتیں خصوصیتیں داعی کے اندر ہونی چاہیے وغیرہ. پوری داعی یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والی شخصیت یا فرد، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، بنیادی ضرورتیں کیا کیا ہیں، کیا کیا تیاری اسے ہونی چاہیے داعی کو، کس کس اعتبار سے، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. آپ بولیں اسے رائٹر اچھا ہونا چاہیے اگر وہ قلم سے دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے. اگر وہ اپنی زبان سے دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، تیاری آدمی کی ہونی چاہیے.
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس زبان میں بات کر رہا ہے، قوم کو بلا رہا ہے، اس زبان پر اسے عبور ہونا چاہیے. آپ کے اپنے علاقے کے حساب سے یہاں تیلگو، کرناٹک میں کنڑ، یا شمالی ہند میں ہندی یا مراٹھی، کسی بھی زبان کے اندر مقامی زبان، یہ ساری جو ہے داعی سے متعلق باتیں ہو جاتی ہیں. دوسری چیز ہے مدعو، یعنی جسے آپ بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. وہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. وہ مشرک ہو سکتا ہے، بت پرست، وہ کرسچن ہو سکتا ہے، عیسائی، وہ یہودی ہو سکتا ہے، یا وہ جو ہے ہندوستان کے حساب سے سکھ ہو سکتا ہے، جین ہو سکتا ہے، یا پھر ہندوستان کے حساب سے آپ لے لیں پوری دنیا کے حساب سے ملحد ہو سکتا ہے، جس کو ناستک کہتے ہیں، بے دین، جب کوئی کسی دین کو نہیں ماننے کی بات کرتا ہے. تو یہ مدعو کہتے ہیں ہم اسے، جسے ہم دعوت دے رہے ہیں. اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بس گمراہ ہیں، ان کو خود نہیں معلوم کہ ان کا دین کیا ہے. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ان کو اپنا دین بھی معلوم نہیں کہ ان کا دین کیا ہے، بس وہ گمراہ ہیں. تو مدعو جب کہتے ہیں تو وہ مدعو اور مدعو سے متعلق مسائل، ان سے واقفیت آپ کی ہونی چاہیے. اور ان دونوں سے زیادہ اہم ہے دعوت. دعوت کس کو کہتے ہیں؟ پیغام جو آپ سامنے والے تک پہنچا رہے ہیں. دعوت، داعی، مدعو. وسائل دعوت، وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ. آپ جو وسائل استعمال کرتے ہیں، جو ذریعہ استعمال کرتے ہیں، وسائل دعوت کہلاتے ہیں. جیسے میں نے کہا قلم کے ذریعے، یا پھر زبان کے ذریعے، اور زبان میں بھی آپ لیکچر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ڈیبیٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، مناظرہ کر سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر، یا آپ کسی آدمی کو پکڑ کر تنہائی میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. یہ سارے وسائل دعوت میں آنے والی چیزیں ہیں. تو 4 باتیں ہیں، 4 چیزیں ہیں جن کو دعوت کے موضوع کا خلاصہ کہتے ہیں، نچوڑ کہتے ہیں، یا 4 ارکان کہتے ہیں. دعوت ہے، داعی ہے، مدعو ہے، اور وسائل دعوت ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آگے بڑھوں؟ ٹھیک ہے. اب اس میں سے سب سے اہم چیز ہے دعوت اللہ. ان 4 میں اگر آپ بات کریں گے، سب سے اہم چیز ہے دعوت. اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. تو وہ جو پیغام آپ سامنے والے کو دیتے ہیں، جو بات سامنے والے کو سمجھاتے ہیں، یہ دعوت ہے. دوسرے الفاظ میں آپ اسلام کے مبلغ ہیں تو اسلام دعوت ہے. اسلام ہی دعوت ہے جو آپ دے رہے ہیں. آپ تو اسلام کی سب سے اہم تعلیم توحید سمجھا رہے ہیں، تو یہ توحید آپ کی دعوت ہے. یعنی آپ کا میسج، آپ کا پیغام جو آپ اپنے مدعو کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ دعوت ہے. اسی کو ہم جو ہے دعوت کہتے ہیں. یہاں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ آپ کو سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ اگر داعی ہیں تو دعوت کی پہچان آپ کو سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ دعوت ہے کیا. اگر آپ اسلام سامنے والے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اسلام پہلے آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. آپ توحید سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں، توحید آپ کی سمجھ میں پہلے آنی چاہیے. آپ رسالت سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں، رسالت کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے پوری طریقے سے ہونا چاہیے. آپ جو پیغام دے رہے ہیں وہ پیغام سب سے پہلے آپ کے پاس واضح ہونا چاہیے. یعنی آپ کے اندر دعوت کی پہچان ہونی چاہیے، دعوت کی معرفت، دعوت کی پہچان ہونی چاہیے اور مکمل ہونی چاہیے. مکمل اس معنی میں کہ جو پیغام آپ دے رہے ہیں وہ پیغام سب سے پہلے آپ کے ذہن میں صاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی میں کہا جاتا ہے، اور یہ ساری دنیا مانتی ہے، کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی. آدمی کے پاس کچھ ہوگا تو وہی نہ دے گا. آپ دینے کے لیے تیار ہو گئے لیکن جیب میں آپ کے پاس کچھ نہیں تو آپ دیں گے کیا؟ آپ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نکل پڑے لیکن جیب میں آپ کے پاس ہے نہیں کچھ، تو آپ کیا دیں گے سامنے والے کو؟ تو آپ کی جیب میں وہ ہونا چاہیے جو سامنے والے کو آپ دینا چاہتے ہیں. تو میدان دعوت میں جب ہم بات کرتے ہیں دعوت اللہ کی، تو اب مان لیجئے آپ سبھی بھائی ہیں، آپ سب کے اندر اللہ کے فضل و کرم کی توفیق سے دعوت کا جذبہ ہے، شوق ہے، اور اسی کے لیے الحمدللہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کر دورے میں شریک ہوئے ہیں. کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ کافی ہے؟ اس لیے کہ آپ وہی ہیں جس کے اندر خرچ کرنے کا شوق ہے، لیکن خرچ کرنے کے لیے اس کی جیب میں پیسہ ہے کہ نہیں، اس کو دیکھ لینا چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں. میں دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، اور دینے کا جذبہ سب تعریف کریں گے،
لیکن اگر کوئی آدمی صرف دینے کا جذبہ لے کر غربا کو مساکین کو اکٹھا کر لے اور پھر دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کے خالی ہاتھ نکالے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو جو ہے مذاق ہوا غریبوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہوا۔ تو ایک داعی کو بھی ایک سیدھی سی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ اگر دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس دعوت کی معرفت، دعوت کی پہچان، پیغام سے واقفیت ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے بغیر آپ داعی نہیں ہو سکتے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میدان دعوت سے آپ کی طرح ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن جتنا تعلق ہے اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے نوجوان بھائیوں کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے کہ دعوت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور میدان میں آتے ہیں، ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ لیکن وہیں اتنی ہی زیادہ جو ہے پریشان کن بات ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ محض شوق کے سہارے دعوت کا کام کرتے رہیں۔ یعنی کیا سرمایہ ہے آپ کے پاس؟ مجھے شوق ہے دعوت کا کام کرنے کا، کیا یہ کافی ہے؟ یہ مسئلہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعوت اللہ کے موضوع پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں دعوت کی پہچان ہونی چاہیے۔ جب شوق ہے تو شوق کو پورا کرنے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ آپ کو اور مجھ کو اگر شوق ہے میں دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتا ہوں، غلط نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے نا۔ اس دور میں جب نوجوان جو ہے عیاشی میں، فحاشی میں، کھیل کود میں، آئیڈیلزم میں، کوئی کسی کو آئیڈیل مان کے سب دوسری دنیا میں جی رہے ہیں، آپ اگر دعوت کے شوق میں آگے بڑھتے ہیں آپ بہت قابل قدر لوگ ہیں۔ تو آپ یہ بات دیکھیں، دنیا کا ہر شوق کچھ تقاضے ہیں، ہر شوق کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ دنیا کا کوئی شوق مفت میں پورا نہیں ہوتا، ابتدا میں ہو سکتا ہے اکا دکا ہو جائے، لیکن شوق اگر شدید ہو تو ہر شوق قربانی چاہتا ہے، محنت چاہتا ہے، سب کچھ چاہتا ہے۔ ویسے ہی دعوت اللہ کا معاملہ ہے کہ آپ کا یہ شوق بہت ہی قابل قدر ہے اور آپ ان سب بھائیوں کے مقابلے میں بڑے ہی اچھے لوگ ہیں کہ اس گئی گزری حالت میں جب لوگ دنیا داری میں، دنیا کی لذتوں میں ڈوبنا پسند کرتے ہیں، جوانی کی عمر میں آپ دعوت کے موضوع کو منتخب کر کے محنت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا شوق قابل قدر ہے۔ لیکن آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ آپ داعی اس وقت ہیں جب آپ دعوت کو سمجھیں، محض شوق کی بنیاد پر آپ داعی نہیں ہیں۔ آپ شوق کی بنیاد پہ دعوت سے جڑ رہے ہیں، آپ داعی اس وقت ہیں جب آپ کے پاس دعوت ہو، یعنی پیغام آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہاں میں ایک مسئلہ سب سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اس موضوع پر جب بات ہوتی ہے تو میدان دعوت میں آپ کو بھی یہ سوال کیا جائے گا، اور آپ بہت سارے لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ آدمی کو کتنا علم ہونا چاہیے دعوت کے میدان میں، کتنا، کہ عالم ہونا ضروری ہے یا پھر یہ کہ آدمی دعوت اللہ کے موضوع پر ایسے ہی کام کر سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اس میں افراط و تفریط ہے، یعنی کوئی بہت زیادہ اس مسئلے کو بڑا کر لے گیا تو کوئی بہت زیادہ اس میں کمی کا شکار۔ دیکھیے بنیادی بات آپ یہ ضابطہ یاد رکھ لیں، جو بات آپ سمجھا رہے ہیں اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے، جو بات آپ سمجھا رہے ہیں اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ ایک چیز ہے آپ کو عالم ہونا چاہیے، اور ایک چیز ہے جو بات آپ بتا رہے ہیں اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ لوگ اس پر ہو سکتا ہے آپ سے بات کریں کہ عالم ہونا چاہیے، تو لوگ کہیں گے نہیں عالم ہونا ضروری نہیں۔ ایک مشرک اور کافر جسے توحید نہیں معلوم ہے، مسلمان کے پاس توحید کا بنیادی علم ہے، وہ توحید تو سمجھا سکتا ہے۔ مسلمان کو رسالت کا معنی معلوم ہے، غیر مسلم کو وہ نہیں معلوم ہے، رسول کا تعارف تو کروا سکتا ہے ایک مسلمان۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ عالم ہونا چاہیے اس شرط کو لگا کر چاہتے یہ ہیں کہ صرف علماء ہی کام کریں، دوسرا کوئی میدان میں قدم ہی نہ رکھے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ معلومات آدمی کے پاس ہیں تو اب اس کو داعی ہیں، اب وہ داعی ہے۔ داعی ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اب میں میدان دعوت کے کسی بھی مسئلے کو میں حل کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں داعی اپنے آپ کو مان چکا ہوں، حالانکہ میں نے علم نہیں حاصل کیا، میرے پاس معلومات بہت زیادہ نہیں، بیسک نالج جسے کہتے ہیں، بنیادی معلومات وہ ہیں، اسی کی بنیاد پہ دعوت کے میدان سے میں جڑتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پوری کی پوری باتوں کا علم ہے، مجھے پوری کی پوری باتوں کا علم ہے۔
یہ دونوں چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. اس لیے طریقہ یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ آپ دعوت کے کام میں جس بات کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ذہین ہیں, بہت زیادہ جو ہے دماغ تیز ہوتا ہے, اور ان کا دماغ اتنا تیز ہے کہ سامنے والے کے سوال کا وہ اپنے دماغی صلاحیت سے جواب دے دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ جواب دے کر اسے کنونس کر لیتے ہیں, قائل کر لے جاتے ہیں. دعوت کے موضوع میں یہ ذہن نہیں چلے گا, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. یہاں دعوت اللہ میں ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں, جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے. علم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یقینی طور پر کہ دین میں یہ مسئلہ ایسا ہی ہے, یہ مسئلہ دین میں ایسا ہی ہے, یہ آپ کو کنفرم ہونا چاہیے. وہی دعوت ہے, آپ پہنچا رہے ہیں, آپ مبلغ ہیں, آپ پیغام پہنچانے والے ہیں. اب میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں, ہمارے اپنے ساتھیوں ہی کی مثال ہے. ایک واقعہ آپ میں سے بعض بھائیوں کو پتہ بھی ہوگا. ہمارے اپنے ایک ساتھی ایسے ہی دعوت اللہ کے موضوع پہ کام کرنے کے لیے گئے. میدان دعوت میں کام کرتے ہوئے تجربات آپ کے سامنے الحمدللہ اب بھی تجربات بیان کیے جائیں گے. یعنی پورے دورے میں آنے والے علماء کرام دعات آپ کے سامنے اپنے تجربات سنائیں گے. تو ایک دن وہ اپنا تجربہ سنا رہے ہیں, ایک دن اپنا وہ تجربہ سنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے ایک غیر مسلم سے مل کر میں نے کہا کہ بھائی اسلام قبول کرو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت ہے, یہ نجات کا راستہ ہے, یہ نجات کا راستہ ہے, قبول کرو. جو ان کو پیغام دینا تھا انہوں نے دیا. اچھا یہاں تک وہ داعی ہیں, اس لیے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی بتا رہے ہیں. سامنے والے نے ایک بات کی, تو اب دیکھیے انہوں نے پیغام دے دیا, میسج دے دیا سامنے والے کو. سامنے والے نے ان کو ایک جملہ کہا. اب میدان میں آپ جاتے ہیں تو میدان میں عام طور پر ایک نظریہ ہے, ایک خیال ہے جو لوگوں کے اندر عام ہے, جسے ہم جو ہے وحدت ادیان کہتے ہیں. میدان میں ایک چیز ہے جسے وحدت ادیان کہتے ہیں, اور آپ کو بھی یہ بہت زیادہ آپ کو میدان میں موقع ملے گا, اور ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے اب تک کام کیا ہے تو آلریڈی آپ فیس کر چکے ہوں گے. غیر مسلم چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, وہ پہلے کوشش کرتا ہے کہ آپ کی دعوت کا انکار کرے شروع میں, لیکن جب وہ تھوڑا بہت کنونس ہونے لگتا ہے, اسے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی بات معقول ہے, تو پھر وہ دوسرے مرحلے میں آتا ہے. وہ یہ کہتا ہے سب راستے بالآخر ایک ہی منزل تک پہنچاتے ہیں, سب راستے ایک ہی منزل تک پہنچاتے ہیں, سب خدا تک پہنچاتے ہیں. اور مثال عام طور پہ یہ دیتے ہیں کہ یہ الگ الگ ندیاں, یہ جو دین ہے, اسلام ہے, کرسچینٹی ہے, ہندوازم ہے, بدھزم ہے, جین مت ہے, سکھ مت ہے, یہ جو بھی ہیں, یہ سب جو ندیاں, ساری ندیاں اخیر میں جا کر سمندر ہی میں گرتی ہیں. یہ وحدت ادیان کہلاتا. وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مقصد اللہ تعالیٰ ہے, دین چاہے کوئی بھی ہو, ابراہیم کا دین ہو, موسیٰ کا دین ہو, عیسیٰ کا دین ہو, محمد علیہ الصلوۃ والسلام, سارے انبیاء میں سے کسی کا بھی دین ہو, اور اسی میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں, شرک کو بھی دین سمجھ کے مان لیتے ہیں, بدھ مت کو بھی دین سمجھ کر مان لیتے ہیں, سکھ مت کو, جین مت کو, کہتے ہیں یہ سارے راستے الگ الگ ہیں, منزل سب کی ایک ہی ہے. ندیاں جیسے بہتی الگ الگ ہیں لیکن پہنچتی بالآخر سمندر ہی میں جا کے گرتی ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, عام طور پر یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی بات صحیح ہے, لیکن سارے راستے بالآخر ایک ہی منزل تک پہنچتے ہیں, ایک ہی جگہ, اس لیے ہم کو جو ہے بہت زیادہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہوا یہ کہ ہمارے وہ جو صاحب ہیں ان کے سامنے اس نے یہی جواب رکھ دیا. اب یہاں جو کہنے کی بات تھی, دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دعوت صحیح علم کے ذریعے کیوں ضروری ہے, یعنی علمی تیاری کی جو بات ہے وہ کیوں ضروری ہے. انہوں نے پہلی بات جو رکھی وہ بات صحیح تھی. اب سامنے والے کی طرف سے جو جواب آیا, اس جواب کا جواب شریعت میں کیا ہے, اس جواب کا توڑ یا اس جواب کا جواب شریعت میں کیا ہے, اور جو جواب انہوں نے اپنے دماغ سے دیا دونوں میں فرق کتنا ہے آپ دیکھیں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے مذہب بہرحال ایک ہی منزل تک, ایک ہی خدا تک پہنچاتے ہیں, تو آپ کو یہی پیغام دینا چاہیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس قابل قبول دین صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ,
جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ دین تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا لیکن ہے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اب ہے نہیں۔ ہندو مت جسے کہتے ہیں ہندوازم، اب جو شکل شرک اور بت پرستی کبھی دین تھی ہی نہیں۔ آپ کو دو ٹوک بات اس میں کرنی چاہیے، قبول کرے نہ کرے وہ بات کی بات ہے، لیکن جواب آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارے راستے ایک ہی منزل تک نہیں پہنچاتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے، اور وہ راستہ اسلام ہے۔ یہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا دین تھا، حضرت عیسیٰ کا تھا، ان سے پہلے حضرت موسیٰ کا تھا، ان سے پہلے حضرت ابراہیم کا دین تھا۔ وہی دین جو انبیاء کے پاس تھا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس لیے کہ وہ آخری نبی و رسول ہیں۔ یہ پیغام ہے، یہ جواب ہے اس شبہے کا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ساری کی ساری ندیاں سمندر ہی میں گرتی ہیں، سارے راستے ایک ہی منزل تک پہنچاتے ہیں، راستے جدا ہیں لیکن سب کی منزل بالآخر خدا ہی ہے، آسمان والا ہی ہے، اس کا جواب یہ تھا۔ اب آپ دیکھیے انہوں نے یہ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ اس آدمی کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنی طرف سے کنونس کی۔ کیا جواب دیا؟ کہا دیکھو تمہاری بات صحیح ہے۔ ان کا جواب وہ کہہ رہے ہیں تمہاری بات صحیح ہے کہ یہ سارے راستے جو ہیں سمندر ہی میں جا کے ندیاں ایک ہی سمندر میں گرتی ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہیں یہ ٹیڑے میڑے راستے ہیں۔ اگر اسلام کے راستے سے آؤ گے تو سیدھے منزل تک پہنچو گے، جلدی منزل تک پہنچو گے، آسانی سے منزل تک پہنچو گے۔ اگر دوسرے راستوں سے آؤ گے تو راستہ بہت لمبا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، دیر سے پہنچو گے۔ اس لیے تم سیدھے راستے کو اپنا لو، اسلام کو قبول کر لو، تاکہ سیدھے تم منزل تک پہنچ جاؤ، آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچ جاؤ، جلدی منزل تک پہنچ جاؤ۔ کیا خیال ہے ان کا جواب صحیح تھا؟ غلطی کیوں ہوئی ان سے؟ سوال یہ ہے غلطی کیوں ہوئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تیاری ہونی چاہیے، دعوت کی آپ کو پہچان جو ہونی چاہیے وہ پوری نہیں، یہ آپ نے اس پر محنت کم کی۔ آپ نے اپنے آپ کو مان لیا کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد آپ نے سمجھا میرے لیے آزادی ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی بول کے کنونس کر سکتا ہوں۔ میں نے ان صاحب سے پوچھا، شکر کریں وہ سامنے والا کوئی نادان تھا، اگر پلٹ کر وہ کہہ دیتا نہیں مجھے اب اسلام قبول کروں گا، بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے، کاروبار متاثر ہو سکتا ہے، ہجرت کرنی پڑ سکتی ہے، سماج میری مخالفت کر سکتا ہے، اتنے سارے جھمیلوں میں پڑنے کے بجائے میں دور کے راستے سے دیر سے ہی پہنچنا چاہوں گا، تو کیا جواب ہوتا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوتا؟ تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو داعی مان لیا ہے تو اب میدان تو میرا ہے، میں کچھ بھی بتا کر جواب دے کر دعوت کا کام کر سکتا ہوں۔ میں یہاں آپ کو واپس لا کر کہنا چاہتا ہوں اصل میں یہ ہے دعوت، اور دعوت نام ہے کہ جو مسئلہ جیسا ہے وہ مسئلہ ویسا ہی پہنچایا جائے، جو مسئلہ جیسا ہے ویسا ہی پہنچایا جائے۔ اگر آپ نے جیسے کا ویسا نہیں پہنچایا، جیسے کا ویسا نہیں پہنچایا، تو آج ایک میں مسئلہ بڑا اہم آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے آپ، بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری دعوت سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے لیکن ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، میدان دعوت میں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ لوگ بہت سارے کس خوش فہمی میں رہتے ہیں معلوم ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک نوجوان کو شوق آیا، وہ میدان دعوت میں نکل جاتا ہے، کہتا ہے الٹا سیدھا جیسے بھی ہو میں دعوت کا کام کرتا رہوں گا، 10 لوگ میرے ذریعے ہدایت پا جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہدایت پانے کے بعد وہ اور ان کی نسلیں جتنا دین پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور ان کے برابر داعی کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اور دعوت میں شوق کے لیے، دعوتی شوق بڑھانے کے لیے اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک آدمی کو ہدایت کے راہ پہ لے آئیں، وہ اور اس کی نسلیں اور اس کے ذریعے جتنے لوگ ہدایت پہ آئیں گے ان سب کی زندگیوں کی نیکیوں کے برابر
ان کو تو ملے گا ہی ثواب، آپ کو بھی ثواب ملے گا. داعی کے لیے اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں، اس سے بڑا کوئی اجر نہیں. ان اجریہ الا علی اللہ، یہ مجبوری نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پانے کا سب سے بڑا مقام ہے. اسی لیے ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ صحابہ کا مقام سب سے زیادہ اونچا کیوں ہے معلوم آپ کو؟ صحابہ نے اپنی زندگی میں جو عمل کیا وہ تو ان کو اجر ملا ہی. قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں، جتنا بھی ثواب کما رہے ہیں، یہ ثواب ہر مسلمان کو اپنے اپنے حساب سے ملے گا، تو پورا مل کر یہ ثواب ان صحابہ کو ملے گا. اس لیے کوئی صحابہ کی برابری نہیں کر سکتا. تو یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو دعوت کے ذریعے ہدایت پر لے آئے تو ہدایت پر آنے کے بعد وہ جتنا عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ داعی کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. اب اس مسئلے کا ایک غلط مفہوم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے میری دعوت میں کچھ غلطیاں ہوں گی، میں الٹا بول دوں گا، کچھ آگے بول دوں گا، کچھ پیچھے بول دوں گا، لیکن اگر ہدایت پا گیا آدمی اتنا ثواب ملے گا کہ میری یہ غلطیاں ہلکی ہو جائیں گی، چھوٹی ہو جائیں گی. یہ ایک آدمی کا ذہن ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے میں عام آدمی ہوں، جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی یا تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی، میں بہت زیادہ سیکھ نہیں سکتا تو میں ایسے ہی کام کرتا رہوں گا. ہدایت پر لوگ آئیں گے تو ان کے ذریعے جو ثواب ملے گا میری ان غلطیوں کے بدلے میں مجھے اجر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. یاد رکھیں شریعت اسلامیہ میں ضابطہ ایسا نہیں. دین کے ہر مسئلے کی طرح دعوت کے کام کے بھی قابل قبول ہونے کے لیے یہ شرطیں ہیں کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، وہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو. آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اخلاص بھی ہونا چاہیے، آپ کی نماز سنت اور شریعت کے مطابق بھی ہونی چاہیے. اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور آپ کی نماز سنت اور شریعت کے مطابق نہیں تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے. ویسی ہی بات یاد رکھیں، دعوت کا کام آپ نے کیا، آپ کی نیت میں اخلاص ہے، لیکن دعوت کا طریقہ آپ نے صحیح نہیں منتخب کیا، سنت کے مطابق آپ نے دعوت کا کام نہیں کیا، آپ کی دعوت کا کام اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. جب وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا تو کیا اس پر آپ کو اجر ملے گا؟ آپ کو اجر ملے گا اس پر؟ آپ یہ مسئلہ سمجھیں، بہت اہم مسئلہ ہے. میدان دعوت میں کام کرنے والے ہمارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے مسئلہ کہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو صحیح طریقے پر رہ کر کرنا ضروری. آپ کی دعوت صحیح طریقے پر چلے یہ ضروری. اگر وہ صحیح طریقے پر نہیں چلتی ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی اسی دعوت کے ذریعے ہدایت دے دے. جیسے میں مثال آپ کو دوں، میدان دعوت کے تجربہ کار لوگ ہمارے عبداللہ بھائی بتا سکتے ہیں کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو خود اسلام قبول نہیں کیے لیکن دوسرے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. کتنی مثالیں ہمارے سامنے. خود غیر مسلم ہیں، اسلام سے مطمئن ہے وہ، اور وہ لوگوں کو خود سمجھاتا ہے اسلام قبول کرو، فلاں کرو. خود اسلام قبول نہیں کیا لیکن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو چونکہ خود مسلمان نہیں ہے تو اسے اس لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے لوگوں کا تو بھلا ہوا لیکن اس آدمی کا کچھ بھلا نہیں ہوا، اس کو ثواب اجر نہیں ملے گا. ایسے ہی بات یاد رکھیں کہ اگر ایک داعی صحیح طریقے پہ دعوت کا کام اگر نہیں کرتا ہے، اس کی دعوت سے دنیا بدل جائے لیکن اس آدمی کو اجر اس کا نہیں ملے گا. اس لیے کہ دعوت بھی دین ہے، دعوت کا کام بھی دین ہے، اور دین میں سنت کی مطابقت اور موافقت ضروری ہے. سنت کی موافقت اور مطابقت ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کی دعوت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مسئلہ صحابہ کو سمجھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو بے دین آدمی کے ذریعے بھی طاقت پہنچا دیتا ہے. بے دین آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کا فائدہ کر دیتا ہے. آدمی خود بے دین ہے، اس کا بھلا نہیں ہوا لیکن اللہ اس کے ذریعے دوسروں کا بھلا کر دے سکتا ہے. اب آدمی دوسروں کے بھلے کو دیکھ کر اپنی غلطیوں کے لیے کلین چٹ لینا چاہے تو یہ غلط فہمی ہے، اور یہ بھی شیطان کا ایک راستہ ہے کہ آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دے اتنی آسانی سے.
آپ جانتے ہیں نا آپ کا شیطان سے سیدھے مقابلہ، وہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، معاف کیجئے جنت سے نکال کر جہنم کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور آپ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات قرآن میں بیان فرمائی نا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا شیطان سے مقابلہ ہے سیدھے، تو شیطان کیا کرتا ہے، اچھا تم لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہو، میں تمہیں جو ہے سب سے پہلے محروم کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ کیا ہے، آپ کی دعوت میں ایسی غلطیاں آپ سے کروائے کہ جن غلطیوں سے آپ سب سے پہلے اجر سے محروم ہو جائیں۔ یہ مسئلہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو واپس آئیے اس نقطے کی طرف جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک داعی کی حیثیت سے آپ کو دعوت کی صحیح معرفت ہونی چاہیے۔ اب یہاں دو چیزیں، پہلی چیز ہے دعوت کی معرفت ہونی چاہیے، اور دوسری چیز ہے دعوت کی صحیح معرفت ہونی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیے، جو پیغام آپ دے رہے ہیں وہ پیغام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، توحید سمجھا رہے ہیں توحید آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اسلام سمجھا رہے ہیں اسلام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، رسالت سمجھا رہے ہیں رسالت آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آخرت سمجھا رہے ہیں تو آخرت آپ کو معلوم ہونی چاہیے، تقدیر پر ایمان سمجھا رہے ہیں تو تقدیر پر ایمان آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے، آپ اگر فرشتوں پر ایمان کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے، آپ حلال و حرام بتلا رہے ہیں لوگوں کو تو حلال و حرام کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایک چیز ہے معلوم ہونا چاہیے، اور وہیں دوسری چیز ہے آپ کی یہ معلومات صحیح ہونی چاہیے۔ میدان دعوت میں یہ دونوں قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ معلومات کے بغیر کام کرنے کی ایک رواج ہے، ایک مزاج ہے، اس لیے کہ شوق جتنی آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے تیاری اتنی آسانی سے نہیں ہو پاتی ہے۔ شوق جتنی آسانی سے آ جاتا ہے آدمی کے اندر، اس کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے وہ تیاری بڑی محنت چاہتی ہے، اور عام طور پر آدمی جذباتی معاملات میں بڑا رفتار اس کی زیادہ ہوتی، شوق کے معاملے میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے، محنت مشقت تیاری کے مسئلے میں آدمی کمزور واقع ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلی بات آپ بٹھائیں، اس لیے کہ دنیا کا سب سے عظیم کام ہے، اللہ کے انبیاء کا یہ کام مشن ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آپ ایک غیر مسلم کو بلائیں، ایک مسلمان کو بلائیں، حتیٰ کہ اپنے گھر کے بچے کو بھی آپ اگر دین سکھا رہے ہیں، دنیا کا سب سے عزت و شرف والا کام آپ کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے کام کے لیے آپ کو اتنی ہی زیادہ سیریسنس، اتنی ہی سنجیدگی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور سنجیدگی کیسے ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ تیاری کریں، اتنے آپ کے شوق سے زیادہ آپ کی تیاری ہونی چاہیے، آپ کے شوق سے زیادہ تیاری ہونی چاہیے۔ شوق کا مسئلہ ایسا ہے کہ کبھی ایک لیکچر سن کر آپ کے اندر شوق پیدا ہو سکتا ہے، کسی ایک داعی کے تجربات سن کر آپ کے اندر شوق پیدا ہو جا سکتا ہے، آپ کسی ایک غیر مسلم کو بھٹکتا ہوا دیکھ کر وہ تڑپ جو آپ کے اندر اس کی گمراہی کو دیکھ کر ہوتی وہ آپ کو داعی بنا دے سکتی ہے۔ آپ اگر اپنے پڑوسی، اپنے کسی دوست کو جو اسکول کا آپ کے ساتھ پڑھا ہوا تھا، آپ نے کوشش کی ہدایت پائے بغیر مر گیا تو اس کی موت آپ کو وہ شوق جگا دے سکتی ہے۔ آپ کوئی بھی چیز شوق لمحوں میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن تیاری ایک دو لیکچر ایک دو محاضرات سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک کام تو یہ کہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دعوت جو بنیاد ہے اس کی تیاری پر محنت نہیں کرتے، اور میں نے جیسے کہا کہ اس میں ضابطہ قاعدہ یہی ہے، جو چیز آپ بتا رہے والے ہیں، جو چیز آپ دعوت کے میدان میں بول رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت میں یہ بات ایسی ہی ہے، دین میں یہ بات ایسی ہی ہے، یہ آپ کو کنفرم ہونا چاہیے، تبھی آپ بول سکتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے نہیں بول سکتے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے، میدان میں داعی کام کر رہا ہوتا ہے، میدان میں ایک آدمی جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے، کئی بار تو ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا کوئی کوشچن پوچھ لیتا ہے، تو آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں اب جواب نہیں دوں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں، جواب نہ دے کر آپ جتنے کمزور ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جواب حقیقت کے مطابق، شریعت کے مطابق نہ دیں تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔
یہ جو مسئلہ ہے اس کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو تیاری کے مسئلے میں یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ بغیر تیاری کے نہ ہو, اور دوسری بات ہے کہ آپ کی تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ دعوت کو آپ ویسے ہی سمجھے جیسے یہ دعوت ہے اصل میں, یعنی اسلام کو عین ویسے ہی پہچانے جیسا اسلام حقیقت میں ہے. توحید کا وہی مفہوم ہونا چاہیے جو توحید شریعت میں ہے, اتباع سنت کا وہی مفہوم ہونا چاہیے جو ہے. اب آپ دین کا کوئی بھی مسئلہ ایک غیر مسلم کو سمجھا رہے ہیں, آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت میں, دین میں, شریعت میں یہ مسئلہ ایسا ہی ہے. اب یہاں آتی ہے بات باطل مناہج کی. اب آپ تک سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو باطل مناہج پہ بات کر رہے تھے, اب یہ کہاں سے ہم اتنی دور سے گھوم کر آئے. نہیں, اصل دیکھیے یہاں سے بات سمجھ میں آتی کہ یہ باطل مناہج کی جو بات ہم نے کی اس کا تعلق اصل میں یہاں سے ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دعوت کو سمجھیں, اور دوسرا یہ کہ صحیح سے سمجھیں, جیسے تھا ویسے ہی آپ کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں تو پھر یہ دوسرا دھوکہ ہے. یہ دوسرا دھوکہ ہے کہ آپ سمجھتے رہے کہ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, جبکہ آپ نے اسلام کے نام کی طرف بلایا ہے. اسلام کے نام پہ جو دعوت آپ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, وہ حقیقی اسلام نہیں ہے, وہ واقعی معنوں میں وہ اسلام نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد اپنے صحابہ کے لیے چھوڑا تھا. یہاں سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ باطل مناہج یعنی دین کے سمجھنے اور سمجھانے, اسلام کے سمجھنے اور سمجھانے کے سلسلے میں اب یہاں الگ الگ منہج ہیں. صوفیہ کا ایک منہج ہے, ٹھیک ہے, یہاں جو ہے مفکرین کا ایک منہج ہے, عقلانیین عقل پرستوں کا ایک منہج ہے. دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا ایک سسٹم ہے, ایک اس کی اپنی دنیا ہے, بہت الگ الگ جو ہے. یعنی اسلام کے نام پر اگر آپ بات کریں آئیڈیالوجی کی, نظریاتی ایک اس کی تفسیر کی, تو آپ کو یہ دکھے گا کہ الگ الگ ہیں. اب اگر آپ نے اس میں سے صحیح منہج کو نہیں پہچانا تو آپ دعوت دے ضرور رہے ہیں اسلام کی طرف, آپ سمجھ رہے ہیں اسلام کی طرف, لیکن آپ کی دعوت اسلام کی طرف دعوت نہیں ہوگی. میں دو ایک آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید کے اندر ایک سے زائد مقام پر بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, اس سے پہلے اللہ نے کہا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تم کو بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کر کے بھی خسارے میں, کام کر کے بھی گھاٹے میں. اور اگر آپ کے عنوان ہمارے عنوان آج کے عنوان سے بات کر کے جوڑ کے دیکھیں, دعوت کا کام کر کے بھی نقصان میں ہے آج کی اگر بات کریں, اس لیے کہ عمل عام ہے, ہر عمل اس میں داخل ہے. نماز, روزہ, ہماری اور آپ کی تجارت, لین دین, سب جو بھی ہیں شریعت جس کا حکم ہمیں دیتی ہے. تو کیا میں نہ بتاؤں تم کو ان کے بارے میں کہ جو لوگ عمل کرنے کے باوجود بھی خسارے میں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ زندگی میں دنیا میں انہوں نے جو محنتیں کی تھیں وہ ساری محنتیں ان کی ضائع ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے پاس آئیں گے تو کچھ نہیں ہے, سارا عمل گھاٹے کا سودا, کچھ نہیں بچا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ آپ تفسیر جا کر پڑھ لیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل, چاہے وہ دعوت کا عمل ہو, عبادت کا عمل ہو, کوئی اور عمل ہو, وہ ہیں جن کا عمل اللہ تعالیٰ کی حقیقی دین, نبی کی سنت کے مطابق نہیں تھا. اب آپ کی دعوت صحیح منہج پر قائم نہ ہو, صحیح دین کی ترجمانی کرنے والے آپ نہ ہو, آپ اللہ نہ کرے دین کی وضاحت کے نام پر کسی بھی غلط منہج کے ترجمان اگر آپ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نہ کرے اس آیت کا مصداق ہم اور آپ ہو سکتے ہیں. اس لیے دعوت اللہ کی تیاری میں ایک تو دعوت کی پہچان اور دعوت کی صحیح پہچان, یعنی دین کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے, صحیح منہج کیا ہے, دین کو پڑھنے کا, پڑھانے کا, سیکھنے کا, سکھانے کا, سمجھنے کا, سمجھانے کا صحیح منہج کیا ہے, یہ ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہی بات آپ دیکھیں قرآن کی دو آیتوں کو آپ اگر جوڑتے ہیں تو بہت صاف الفاظ میں سمجھ میں آتا ہے. میں نے آپ کے سامنے
جب درس شروع کیا تو وہی آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ہادیہ سبیلی، یہ میرا راستہ، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، انا، میں بھی داعی ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میرا پیروکار بنے، میرے امتی، میرے متبعین بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اور یہی بات کہ اللہ کے نبی نے یہاں جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ، اسی کو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی دوسری آیت میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راستے پر چلو، عبادت میں، اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں، دعوت میں، سیاست میں، دنیا میں، جو بھی آپ کے معاملات دین سے جڑے ہیں، اس ان ھذا صراطی، یہ میرا راستہ، یہ وہی راستہ جس کی طرف کی میں پیروی کرتا ہوں اور میں لوگوں کو اسی راستے کی طرف بلاتا ہوں. اسی کے بارے میں یہاں کا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم دوسرے راستوں کی طرف نہ جاؤ، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو. اسے اگر سادہ الفاظ میں ہمارا جو عنوان ہے اس سے جوڑ کر اگر کہنا چاہیں تو یوں ہے کہ جو صحیح منہج ہے اسی کے مطابق دعوت کا کام کرو، دعوت کے کام کے نام پر نئے نئے مناہج، نئے نئے راستوں کے پیچھے نہ دوڑو. یہ پیغام قرآن و سنت میں بہت واضح الفاظ میں ہمارے اور آپ کے سامنے پایا جاتا ہے. تو بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ صحیح منہج کی پہچان جو ہے یہ ایک داعی کو ہونی چاہیے، اور داعی کو یہ ماننا چاہیے کہ اگر مجھے میری اپنی دعوت، میرے اپنے میسیج، میں جس دین کا مبلغ یا جس دین کا پہنچانے والا ہوں اس کی صحیح پہچان اگر نہیں ہوگی تو میری دعوت حقیقی دعوت نہیں ہوگی. اس بات پہ 100% آدمی کو کنفرم ہونا چاہیے، یعنی یقین ہے آدمی کو. میں اس میں ایک دم کلیئر ہوں میرے سامنے کہ آپ کہیں جب تک میری دعوت صحیح بنیادوں پہ قائم نہیں ہوگی میری دعوت نہیں ہوگی، چاہے میں ہزاروں لوگوں کو بات کروں. میں نے جسے کہا نا کہ ہزاروں لوگ میری گفتگو سنتے ہیں، لاکھوں ویورز مجھے ملتے ہیں، کروڑوں لوگ فالوورز ہیں، حاصل کچھ نہیں. آپ دو باتوں میں فرق رکھیے. ایک چیز ہے دنیا میں آپ کا نام ہو جائے اور دنیا میں آپ کے ذریعے بظاہر ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دولت مل جائے، اور دوسری چیز ہے ایک یا دو لوگ آپ کے ذریعے ہدایت پائیں یا ہزاروں پائیں، لیکن جو ہدایت پائیں وہ اللہ کے پاس قبول بھی کر لیے جائیں، یعنی آپ کی نیکی کے طور پہ قبول کر لیے جائیں. آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے پاس آپ کی یہ دعوت کی محنت قبول ہونی چاہیے. اس کے بغیر تو آپ سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی اور نہیں کرے گا. یعنی دنیا کا سب سے محترم کام کہیے، اتنی بڑی نیکی کریں آپ اور اسے دنیا کے لیے ضائع کر دیں، ایسا تو سودا گھاٹے کا آپ نہیں کر سکتے. اور جب یہ مسئلہ صاف ہے تو آپ کو یہ بات ہونی چاہیے. اسی لیے ہم اس کو سادہ الفاظ میں یوں کہتے ہیں، اکثر آدمی کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو، رزلٹ یا نتائج کے چکر میں، رزلٹ بہتر آنا چاہیے، لوگ زیادہ قبول کرنے چاہیے، وہ منہج کی جب بات آتی ہے، صحیح راستے کی بات آتی ہے تو اس پر کمپرومائز کر لیتے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ منہج کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں، پتا ہے، لیکن وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اس لیے کہ ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ تھوڑے سے کمپرومائز کے ساتھ ہوتا کیا ہے، بھئی 1000 کے بجائے 1 لاکھ لوگ سن سکتے ہیں، میرا پیغام اتنے لوگوں تک پہنچتا ہے. یہ کمپرومائز آدمی کر لیتا ہے. کیوں کر لیتا ہے پتا ہے آپ کو؟ شیطان اسے کہیں اس دھوکے میں ڈال کر اس حقیقت سے غافل کرتا ہے کہ تمہارا مقصد یہ لوگوں کی کثرت نہیں کہ 1000 لوگوں تک پہنچے، کروڑوں تک پہنچیں، سمجھوتے کے ساتھ. سمجھوتے کے بغیر آپ دنیا کے ہر فرد تک پہنچتے ہیں، الحمدللہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. سمجھوتے کے بغیر صحیح منہج پر رہ کر آپ کام کر رہے ہیں، صحیح منہج پر رہ کر آپ کام کر رہے ہیں، اور صحیح منہج پر رہتے ہوئے آپ کی بات دنیا کے چپے چپے میں پہنچ رہی ہے، بہت خوشی کی بات ہے. صحیح منہج پر رہنے کی وجہ سے آپ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، ذرا محدود ہو جاتے ہیں. تو یہاں انلمیٹڈ ہونے یا پھر جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ لوگوں تک اپنی ریچ بڑھانے یعنی اپنی پہنچ بڑھانے کے لیے آپ کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں،
صرف اس لیے کہ دعوت کے نام پر ہماری پہنچ دور تک ہونا چاہیے، منہج کے معاملے میں سمجھوتا کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھوتا جو ہے، یہ سمجھوتا نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری اور آپ کی محنت جو تھی وہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب اگر اللہ کے پاس ضائع ہو گئی تو پھر ہم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا نادان اور ناسمجھ کون ہو سکتا ہے؟ تو بات جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں دعوت اللہ کے موضوع پر کام کرتے ہوئے صحیح دعوت، یعنی دعوت کے صحیح مفہوم اور صحیح منہج سے واقفیت ہونی چاہیے، صحیح منہج سے آگاہی ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے، مختصر اب میں سمیٹ لیتا ہوں بات کو، اس لیے کہ موضوع کے دوسرے حصے کی طرف بھی مجھے جانا ہے۔ صحیح منہج کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے بہت سادہ سے الفاظ میں آپ ایک بات دیکھیں، دین کس چیز کا نام ہے؟ دین قرآن اور سنت کا نام ہے۔ دین قرآن اور سنت کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ایک سے زائد مقام پہ اللہ نے یہ کہا، تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب اللہ و سنتی کہا، تو دین کتاب و سنت ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کتاب و سنت جسے ہم کہتے ہیں، کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ۔ قرآن اور سنت صرف الفاظ ہیں یا الفاظ کے ساتھ ان کا معنی بھی ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، الفاظ کے ساتھ ان کا معنی بھی ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے، سنت ہے، تو صرف الفاظ ہیں یا ان کا معنی بھی ہے؟ اب یہاں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو چیز دی، قرآن دے دیا، یعنی الفاظ ان کو پڑھا دیے، اور اس کے بعد صحابہ سے کہا آپ سمجھ لیں۔ حدیث اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ بیان کر دیے اور صحابہ سے کہا تم سمجھ لو۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ الفاظ کے ساتھ ان کا معنی بھی دیا صحابہ کو۔ قرآن کے الفاظ، حدیث کے الفاظ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس کا معنی و مفہوم بھی دیا۔ اب یہ میں آپ کو جو ہے صرف زبانی نہیں بول رہا ہوں، آپ کے سامنے ایک دو روایتیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کنفرم ہو کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض دیگر صحابہ سے بھی یہ آثار مروی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ روایت ہے، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن دونوں روایتوں کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، 10 آیتیں ہم ان سے سیکھتے تھے۔ 10 آیتیں پڑھنا سیکھنے کے بعد ہم کیا کرتے تھے؟ ان کا معنی سمجھتے تھے، یعنی اس میں جو عمل ہے، اس کے اندر جو علم ہے، وہ علم ہم حاصل کرتے تھے۔ اب علم میں کیا ہے؟ پڑھنا بھی ہے، پڑھنے کے بعد اس کا معنی بھی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ ان 10 آیتوں پہ عمل کر لیتے۔ جب 10 آیتوں پر علم اور عمل سے فارغ ہو جاتے تو اگلی 10 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے بھی آئی ہے روایت، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخَذْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ مَعًا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل دونوں چیزیں لی ہیں، علم اور عمل دونوں چیزیں لی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور سنت جو ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں کہ عربک ٹیکسٹ دے دیا ہے کہ اب آپ اپنے اپنے حساب سے سمجھ لیں، ایسا نہیں تھا۔ اس کو جو ہے قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کا معنی بھی دیا، اور معنی دینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معنی صحابہ کو دیا، تو صحابہ نے قرآن و سنت بھی لیے اور قرآن و سنت کے الفاظ کے ساتھ ان کا معنی و مفہوم بھی لیا۔ سوال اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین آج اگر ہم کہتے ہیں تو دین قرآن و سنت کے الفاظ ہیں یا قرآن و سنت کے الفاظ کے ساتھ ان کا وہی معنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھایا وہ دین ہے؟ دین کون سی چیز ہے؟ یعنی قرآن و سنت کے الفاظ کے ساتھ قرآن و سنت کا جو معنی و مفہوم صحابہ نے سمجھا، یہ دین ہے۔ صرف قرآن و سنت کے الفاظ دین نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ اب اس کے بعد جو عنوان ہوگا اور اس مغرب کے بعد اس میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اصل جو مناہج، باطل مناہج وجود میں آتے ہیں ان کی بنیادی غلطی یہی ہے۔
وہ بظاہر یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھ کر بھی دنیا کو یہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن و سنت ٹیکسٹ ہے، صرف قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب ان کا معنی و مفہوم آپ عربی زبان کے حساب سے سمجھ لیں، جو آپ کی سمجھ میں آئے آپ آزاد ہیں، جو آپ کی زبان میں سمجھ میں آزاد۔ آپ کو پتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ اثر ہے، کہتے ہیں سورہ بقرہ 8 سال میں جا کر حضرت عمر نے مکمل کی۔ سورہ بقرہ 8 سال میں جا کے حضرت عمر نے مکمل کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عمر کو قرآن سورہ بقرہ سن کر پڑھنے کے لیے 8 سال لگے۔ قرآن سورہ بقرہ کتنی ہے؟ آج ہمارے گھر میں لوگ ٹیپ ریکارڈر پہ لگا کے جو ہے موبائل پہ لگا کر 2 گھنٹے میں پورا کر لیتے ہیں، 1.5 گھنٹے میں پورا کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر کو 8 سال لگ گئے، جبکہ وہ عربی ہیں، عرب ہیں، عربی زبان ان کی مادری زبان، اور نبی کے قریبی ساتھی ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں وہ قرآن لینے میں مجھے کتنا وقت لگا، کتنے سورہ بقرہ لینے میں 8 سال کا وقفہ لگا۔ ایسا نہیں کہ 8 سال تک وہی کرتے رہے، امور سلطنت وغیرہ ساری چیزوں میں بھی رہے، لیکن قرآن کے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں ان کو 8 سال لگ گئے۔ تو یہ بات سب سے پہلے آپ یاد رکھو، یہ بنیادی بات۔ جب ہم قرآن و سنت کہتے ہیں تو قرآن و سنت صرف ٹیکسٹ نہیں، صرف الفاظ نہیں ہیں، صرف قرآن کی آیتیں اور حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں اور حدیث کے الفاظ اپنے معنی و مفہوم کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے صحیح معنی اور صحیح منہج دین کا۔ اب اس قرآن کو لیا، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کو لینا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ سارے کام صحابہ نے کیے کہ نہیں کیے؟ کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ یقین ہے آپ کو؟ یقین ہے نا؟ اس لیے کہ اب آپ یہ اگر بنیاد اگر مضبوط نہیں پڑی آپ کی تو پھر مسئلہ ہوگا۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لی، حدیث لینا، حدیث کو سمجھنا، حدیث پہ عمل کرنا اور حدیثوں کو لوگوں تک پہنچانا، صحابہ نے یہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و سنت دین ہے، قرآن و سنت کو لینا، اور پہلی تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن و سنت دین ہے تو قرآن و سنت صرف الفاظ نہیں، الفاظ کے ساتھ ان کے معانی بھی، مطالب بھی، یہ دین ہے۔ اور صحابہ نے اللہ کے نبی سے یہ لیا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس پر عمل کیا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے، مسلمانوں میں بھی پہنچایا ہے اور غیر مسلموں تک بھی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے غیر مسلموں میں کام کیا کہ نہیں کیا؟ یا بسا اوقات جو ہے کچھ اس قسم کی یہ تبصرے سننے کو ملتے ہیں کہ صحابہ کا جو میدان تھا وہ جو بھی علم مدرسہ، حضرت ابن عباس کا مدرسہ مسلمانوں کے لیے تھا، زید ابن ثابت مسلمانوں کے لیے تھے، عبداللہ ابن مسعود مسلمانوں کے لیے تھے۔ تو بہرحال آپ لوگ ذمہ دار ہیں اس کے۔ جی تو یہ جو مسئلہ ہے، صحابہ نے جو دین جو ہے تھا قرآن و سنت اپنے معانی اور مفہوم کے ساتھ صحابہ نے لیا، سمجھا، عمل کیا اور دنیا والوں تک پہنچایا۔ اب اس مسئلے میں ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بھی آج اگر صحابہ کی طرح، جس طرح صحابہ نے قرآن اور سنت کو لیا، جس طرح صحابہ نے قرآن و سنت کو سمجھا، جس طرح صحابہ نے قرآن و سنت پہ عمل کیا اور جس طرح صحابہ نے قرآن و سنت کی دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، اگر اس طریقے پہ کرتے ہیں تو یہ صحیح منہج ہے دعوت کا، یہ دعوت کا صحیح منہج ہے۔ بات واضح ہے آپ کے سامنے؟ تو ہمیں جو ہے کام دعوت کا کرنا ہے، آج کر رہے ہیں، 1400 سال 1450 سال کے بعد کر رہے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی دعوت اصل میں ہونی کیا چاہیے؟ وہی دعوت ہونی چاہیے جو صحابہ قرآن و سنت کی روشنی میں خود سمجھ کر دنیا کو سمجھاتے رہے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس ایک طے شدہ منہج ہے، سسٹم ہے، مفہوم ہے، مطلب ہے، ساری چیزیں، دین سیکھنے کا طریقہ ہے، دین سمجھنے کا اپنا طریقہ ہے، دین کا اپنا مفہوم ہے اور اس دین پر عمل کرنے کا ایک نمونہ ہے، اور اس دین کو پہنچانے کے راستے، طریقے اور کیا چیز پہنچانی چاہیے، کیسے پہنچانی چاہیے، صحابہ کا اپنا ایک طریقہ ہے۔
اب ہم کو جو ہے اس صحیح منہج کو پہچاننے پر محنت کرنی چاہیے. میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھا کہ باطل مناہج کی پہچان اور دعوت کے موضوع سے اس کا تعلق. اب تک آپ نے دعوت کے موضوع سے باطل مناہج کا تعلق کیا ہے وہ سمجھ لیا آپ نے. اب صحیح منہج کی پہچان کے بارے میں دوسرا جملہ میں نے یہ کہا کہ آپ باطل مناہج کی پہچان کے پیچھے دوڑیں گے، دوڑتے رہیں گے، وہ مناہج ختم نہیں ہوں گے. آپ حق کو پہچان لیں، باطل خود بخود واضح ہو جائے گا. اسلام کو پہچان لیں، بقیہ ادیان خود بخود آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اپنے معانی و مفاہیم کے ساتھ سمجھایا، صحابہ نے اسے لیا، اس کو سمجھا، سمجھنے کا ایک طریقہ، اس کا ایک معنی ہے، اس پہ عمل کیا، اسے لوگوں تک پہنچایا، پورا ایک سسٹم ہے، تو یہ صحیح منہج ہے. یہ صحیح منہج ہے. یہی منہج صحابہ سے تابعین کے اندر منتقل ہوا، تابعین سے تبع تابعین کے اندر منتقل ہوا. اب اگر دعوت اللہ کے موضوع پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو صحیح منہج کی پہچان ضروری ہے. اس کے بغیر اگر ہم کام کریں گے تو کبھی بھی باطل منہج کا ہم شکار ہو سکتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر باطل منہج کا شکار ہوئے، ہو سکتا ہے ہماری دعوت بے اثر ہو جائے، یا ہو سکتا ہے ہماری دعوت سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت مل جائے، لیکن ہمارا گھاٹا، ہمارا نقصان تو طے ہے. اس لیے کہ ہماری دعوت سنت کے مطابق نہیں، شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بات واضح ہے آپ کے سامنے؟ بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ تھا آج کی ہماری نشست کا پہلا پہلو یا پہلا عنوان. میں نے جیسے کہا کہ آج کی ہماری پوری بیٹھک میں ہم تین مسئلوں پر بات کریں گے. یہ پہلا مسئلہ تھا جس سے متعلق مجھے بات کرنی تھی کہ باطل مناہج کی پہچان اور دعوت کا اسے اس کا تعلق. ایک عمومی طور پر آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی. اب دو باتیں ہیں، ایک بات اب اور ایک مغرب کے بعد. دو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ اصل میں دو نمونے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ دین کی خدمت کے نام پر، جیسے دعوت کا کام دین کی خدمت ہے نا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب تک میری نیت دین کی خدمت ہے تو مجھے کام کی آزادی ہے. میں جب تک میری نیت دین کی خدمت ہے میں آزاد ہو کر کام کر سکتا ہوں. میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے دو تجربات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ منہج کا انحراف لوگوں کو دین کی حقیقی تبلیغ سے دور لے جاتا ہے، اور وہ دین کو پھیلانے کے بجائے الٹا دین کا نقصان کرنے والے بن جاتے ہیں. دو نمونے اب جو میں بے بات رکھوں گا، ایک تاریخ اسلام میں پہلے کا تجربہ ہے، اور ایک قریب کے زمانے کے تجربے ہیں. دو جو ہے منہج ہیں، جو دو منہج جنہوں نے جو ہے باطل نہج پر دین کی خدمت کی. نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں وہ بظاہر دین کی خدمت گزار تھے، لیکن حقیقت میں دین کا نقصان کرنے والے ہو گئے. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ یا آپ جیسے میدان میں کام کرنے والے جو دعات ہیں، اگر وہ صحیح منہج پر کام نہیں کریں گے، آپ کی دعوت بظاہر دین کی خدمت ہوگی، لیکن انجام کار دین کو نقصان پہنچانے والے آپ ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے. سمجھ رہے ہیں آپ عنوان ہمارا ٹاپک کہاں ہے، ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کہاں ہیں؟ دو تجربات ہوئے ہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین کا جو منہج تھا، جو سسٹم تھا، اس کو چھوڑ کر جو ہے دوسرے سسٹم کو یا دوسرے منہج پر کام کرنے کی کوشش کی لوگوں نے. تو کیا ہوا؟ وہ لگا ان کو کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا ہمارے عنوان سے جو ہے دعوت کا کام ہی کر رہے ہیں، ان کو لگا، لیکن حقیقت میں انہوں نے دین کا فائدہ نہیں کیا، دین کا بیڑا غرق کیا انہوں نے. دو تجربات میں آپ کو تاریخ اسلام کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. چلیے وقفہ چاہیے یا کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ میرا پانی دے دیجیے. پہلا تجربہ، بیٹھے پہلا تجربہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھیجے گئے. گلاس دے دیں، گلاس دے دیں. پہلا تجربہ جو ہے
وہ کب ہوا کیسے ہوا آپ یہ دیکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نبی کو مکہ میں بھیجا, مکہ کے لوگ امی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم, یعنی وہ قوم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی, ایسی قوم تھی. اللہ کے نبی نے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پھیلایا, اور اللہ کے نبی کی زندگی تک اسلام جو تھا وہ تقریباً جزیرہ عرب میں پھیلا ہوا تھا. ابھی کچھ قبائل باقی تھے یہود و نصارہ کے جزیرۃ العرب کے اندر باقی تھے, لیکن بالعموم جزیرۃ العرب میں اسلام اللہ کے نبی کی زندگی میں پھیل چکا تھا. ایران اور روم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تھی, لیکن اسلام کا غلبہ ابھی وہاں نہیں ہوا تھا. خلافت راشدہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایران اور روم کا حصہ جو ہے فتح ہونے لگا تھا. ایران تقریباً ختم ہو گیا, روم کا آدھا حصہ تقریباً مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا. حضرت معاویہ کے دور سے لے کر بنو امیہ کا جو دور شروع ہوا, تقریباً وہ 132 کا مطلب یہ ہوا کہ 72 سال تقریباً 92 ایئرز تقریباً خلافت بنی امیہ قائم رہی. اس دور میں یونان یعنی روم بھی فتح ہو گیا, ایران بھی فتح ہو گیا, سب ختم ہو گئے. اب اس دور کے بعد خلافت عباسیہ کا دور شروع ہوا. خلافت عباسیہ کا مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقریباً 150 سال کے بعد تقریباً لگ بھگ مامون کا دور آیا. مامون الرشید, ہارون کے امین اور مامون دو بیٹے تھے نا. مامون کا جب دور آیا تو یہ دور ایسا تھا جب مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بددعاؤں والی زندگی کے بجائے ایک تہذیب, ایک کلچر پورا فروغ پایا ہوا تھا. پورا ایک کلچر جو ہے وجود میں آ گیا تھا. اس دور میں مامون نے کیا کیا, یونانی فلسفے کی کتابیں, اس لیے کہ ہر علم سے تعلق ہونا چاہیے. اس باب سے بیت الحکمت جو قائم تھا, مامون کا قائم کیا ہوا, اس میں اس نے یونانی کتابیں, یونانی عہد کی کتابیں منگوا کے فلسفی پر مشتمل کتابوں کا بھی عربی میں ترجمہ کروایا. ہم اس پر بات نہیں کریں گے کہ مامون نے جو کیا صحیح کیا, غلط کیا, فائدہ ہوا, نقصان, یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. ابھی ہوا یہ کہ یونانی فلسفہ جب آیا تب اس فلسفے کی بنیاد پر, میں آپ کو مختصر سمجھا دیتا ہوں, فلسفے کی بنیاد پر ہوا یہ کہ اسلامی عقائد کے سلسلے میں شبہات, سوالات, اشکالات, اعتراضات ایک سلسلہ چل پڑا. اب سلسلہ کیسے چل پڑا؟ سلسلہ یوں چل پڑا کہ کوئی بھی بات آپ قرآن و سنت کی کوئی آیت پڑھ کر ان کو سمجھاتے ہیں, توحید کا ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات قرآن میں آئی ہوئی بتاتے ہیں, وہ فلسفے کے اصولوں پر اس بات کو پرکھ کر دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں بیٹھتی ہے تو قرآن پر اعتراض کر دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے, جو فلسفے کے اصول ہیں وہ اصول صحیح ہیں, تو جو چیز ان فلسفے کی باتوں سے ٹکراتی تھی اس پر اعتراضات کرنا شروع کرتے تھے. تو یہ وہ دور تھا جب یہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مرتد ہو جائے گی, اور ایسے ہی جب غیر مسلموں کو سمجھانے کی بات آئے گی تو اگر غیر مسلم یہ اعتراض کرے گا, فلسفے کی بنیاد پر اعتراض کرے گا, تو ہم محض قرآن کی آیت سنا کر, حدیث سنا کر مطمئن نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کو فلسفے کا توڑ فلسفے سے کرنا چاہیے, اور فلسفے کا دار و مدار انسانی عقل پر ہے, تو عقلی دلائل کا توڑ عقلی دلائل سے کرنا چاہیے. شریعت کے مسائل کو پر اعتراض جب وہ عقل سے کرتے ہیں تو شریعت کے مسائل کا دفاع بھی عقل ہی سے کرنا چاہیے. یہ ایک ذہن جو ہے پیدا ہوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی نا, اس لیے کہ اس کے بعد تھوڑا اور باریکی آئے گی. یہ نہیں سمجھ میں آئی تو اس کے بعد والی نہیں سمجھ میں آئے گی. ہاں جی, یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہوا کہ فلسفے کی بنیاد پر, اب جیسے اس کی قریب مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آج سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. سائنس میں کیا ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں وہ فیکٹس کی بنیاد پر ہی, سائنس اسی کو مانتی ہے جو چیز ان کے پاس
پروف کے ساتھ آئے، یعنی جو سائنٹیفک پروف جس کا ہو سکتا ہے اسی کو مانتے ہیں، جو سائنٹیفکلی پروف نہ ہو سکے وہ اس کو مانتے نہیں. ایک سائنس کا اپنا اصول ہے. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دین کو، مذہب کو بھی سائنس کے انہی اصولوں پہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی بتائی ہوئی کوئی بھی بات اگر آتی ہے تو وہ بالکل سائنٹیفک انداز میں اس کو جو پروف کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ پروف نہیں کر پاتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنٹیفکلی پروف نہیں کر پائے ہم، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے ہی نہیں. تو خیر، آج کے دور میں جس طرح بہت سارے لوگ سائنٹیفک اصولوں کی بنیاد پر اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو پرکھنا چاہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس کے دفاع کرنے میں بہت سارے لوگ سائنٹیفک انداز ہی میں اسلام کے اصولوں کا یا اسلامی مسائل کا دفاع کرنے پہ آتے ہیں، ایسا ایک تجربہ پہلے ہوا ہے. یہ تھا فلسفے کے اصولوں کی بنیاد پر جتنے اعتراضات، اشکالات، سوالات، جو بھی اسلامی عقائد سے متعلق اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا جواب عقل ہی سے کیسے دینا چاہیے، عقل ہی سے دینا چاہیے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر صرف عقل کی بنیاد پر دینا چاہیے. یہ جو ہے ہوا کب؟ مامون کے دور کے بعد میں، مامون الرشید خلافت عباسیہ میں یہ معاملہ چھیڑا. اور اسی دور میں معتزلہ ایک فرقہ ہے، یہ وجود میں آئے. معتزلہ اور اس سے پہلے جہمیہ، یہ دو نام آپ یاد رکھیے، ان کی ضرورت آپ کو پیش آئے گی سمجھنے کے لیے اس مسئلے کو. دیکھیے فلسفے کا اصول کیا تھا، فلاسفہ کا جو اصول تھا، ان کے اصولوں کا توڑ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. اس کا مقابلہ، یہ جو لہر آئی تھی اسلام اور مسلمانوں کے عقائد پر اعتراضات کی جو بات آئی تھی، اس کا مقابلہ دو طبقات نے کیا. ایک طبقہ محدثین کا تھا. محدثین نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ دین ہے تمہارے عقلی اصولوں پر نہیں چلے گا، یہ دین اللہ تعالیٰ کی خبر پر چلے گا، اللہ نے کہہ دیا تو وہی حق ہے. ہاں بعض چیزوں کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ ہمارا قصور ہے، مسئلہ غلط نہیں ہے، مسئلہ غلط نہیں ہے، ہماری عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے تو ہم اپنی عقل کو متہم کریں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس مسئلے کو بہت سادہ الفاظ میں یوں سمجھاتے، کہتے ہیں کہ الشریعۃ لم تأتی بما تحیلہ العقول ولکن اتت بما تحار فیہ العقول. کہتے ہیں کہ شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو عقلاً محال اور ناممکن ہو، یعنی عقل کے خلاف ہو، ایسی کوئی بات شریعت میں ہے ہی نہیں. لیکن ایسی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کی حقیقت کو سمجھنے میں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا عقلوں کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو انسانی عقل میں وہ پوری نہیں آ پاتی. لیکن انسانی عقل اگر واقعی معنوں میں اس کمال تک پہنچ جائے تو کل جس کا انکار کر رہی تھی آج اس کا اقرار کر سکتی. جیسے ایک موٹی موٹی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. ایک چھوٹی مثال ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر مکھی کھانا گر جائے تمہارے پانی میں تو تم کیا کرو؟ اس کو ڈبو دو، ڈبا کے نکال کے پھینک دو. اب اگر آپ اسے سائنٹیفک انداز میں سائنس کی تحقیق سے پہلے، آج سائنس نے یہ بات بتائی کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری دوسرے میں شفا ہے، یہ سائنٹیفکلی پروف ہو چکا ہے، یہ آج ممکن ہے آسان. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ سائنٹیفکلی پروف نہیں کر پاتے تھے آپ، تو آپ کیا کرتے؟ انکار کر دے کہ نہیں یہ غلط ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں جو عقل میں نہ آنے والی ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ عقلیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں حیران رہ جاتی ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی عقل پر محنت کرتے رہو، اپنی تحقیق پر محنت کرتے رہو. ایک وقت آئے گا کہ اسلام کی ہر بات سائنٹیفکلی یقیناً پروف ہوتی جائے گی، یا یوں کہیے کہ عقل کے عین مطابق آپ کو نظر آئے گی. اس کی ایک مثال میں نے دی نا، جب تک یہ سائنٹیفکلی پروف نہیں ہوا کوئی بات نہیں. جیسے ایک مثال آپ کو بتائیں، کچھ لوگ بیمار ہو گئے وبا میں، مدینہ کی وبا میں آ کر بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جا کر تم جو ہے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب استعمال کرو، پیو، استعمال کرو، جس سے تم کو شفا ہو جائے گی. اور وہ لوگ گئے اور اس کو استعمال کیا. جب تک ریسرچ نہیں ہوئی تھی اونٹ کے دودھ یا اونٹ کے پیشاب پر ریسرچ نہیں ہوئی تھی، لوگوں کو لگتا ہے یہ کیسا دین ہے جو جانور کا پیشاب پینے کی بات کرتا ہے.
علاج کے طور پر. لیکن جب تحقیق مکمل ہوئی تو آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ وبائی امراض کا وہاں کے جو صحرائی علاقوں کی جو وبائیں ہوتی ہیں, وبائی امراض کی شفا کے لیے اس سے بہتر ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو آج وہی چیز جو کل عقل ہماری قبول نہیں کر رہی تھی, آج اسے قبول کر لیتی ہے. میں مختصر کرتا ہوں, بات بہت دور چلی جائے گی, میں مثالیں دیتا جاؤں گا. بات یہ تھی اصل میں کہ یہ جو فلسفے کی بنیاد پر جو اعتراضات ہوئے, جو بھی اعتراضات ہوئے, ان کا مقابلہ محدثین نے کیا قرآن و سنت اور صحابہ کی وہی منہج جو میں نے بتایا نا آپ کو, صحیح منہج کی آپ کے پاس پہچان ہونی چاہیے اور اسی سے آپ کو کام کرنا چاہیے. تو محدثین نے کیا کیا, اسی منہج پر رہ کر کام کیا. قرآن سے جواب دیا اعتراضات کا, حدیث سے جواب دیا, صحابہ کے آثار سے جواب دیا, کا یہی قرآن میں, یہی سنت میں, یہی صحابہ کے آثار میں, اور یہی دین ہے ہمارا. جو اس سے خلاف ہوگا وہ گمراہی ہے, اس سے زیادہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا, منہج بدل لیا, منہج بدل لیا. اور منہج کیا تھا, قرآن و سنت کو ایک طرف رکھ کر ان عقلانی جوابوں کا عقل سے ہی ہم جواب دیں گے, عقلی اعتراضات کا عقل ہی سے ہم جواب دیں گے. یہ طریقہ اپنایا معتزلہ نے. معتزلہ نے جواب دینے کی کوشش کی. معتزلہ کے نقش قدم پر چل کر اشاعرہ اور ماتوریدیہ نے علم کلام کو وجود میں لایا. اب اس کی حقیقت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں مختصر سے وقت میں, آپ ذرا اس کو میرے پاس توجہ سے سن لیجئے کہ فلاسفہ کے پاس کیا اصول تھا اور معتزلہ نے اسے کیسے اپنایا. فلاسفہ کے پاس یہ تھا, فلاسفہ خدا کے وجود کے منکر ہیں, وہ خدا کے نام کو نہیں مانتے. خدا جو خالق ہے, رب ہے, خدا کے وجود کو نہیں مانتے فلاسفہ. ان کے پاس دنیا کا اصول یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک عقل ہے, اسے عقل کل کہتے ہیں, العقل الفعال کہتے ہیں. کہتے ہیں ایک عقل کل ہے, العقل الفعال ہے, اس سے علم و معرفت کے چشمے بہتے رہتے ہیں. جیسے کوئی پانی کا چشمہ جس سے پانی ابلتا رہتا ہے نا, کہتے ہیں ایک عقل فعال ہے, اس عقل فعال سے علم اور معرفت کے چشمے بہتے رہتے ہیں. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان جو ہوتے ہیں, کامن جو انسان ہے, ان انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقلیں ذرا پختہ ہوتی ہیں, یعنی عقل والے ہوتے ہیں, جن کی عقلیں جو ہے سمجھدار عقلوں والے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر یہ جو عقل والے لوگ ہیں, یہ عقل والے لوگ اپنی عقل کو پر ریاضت کرتے ہیں, یعنی محنت کرتے ہیں, اس کو سائیکل کرنا کہتے ہیں, یعنی اس کو چمکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ کیسے اپنی عقل کو کرتے ہیں, یہی جو ان کے اصول ہیں, ان اصولوں کی روشنی میں بحث و مباحثہ کرنا, مناظرہ کرنا, اس پر اپنا دماغ لڑانا اور دماغ سے نئی نئی باتیں نکال کر لانا, باریکیاں واضح کرنا, کھول کر. یوں کہتے ہیں کہ اپنی عقل کو سائیکل کرتے جاتے ہیں, صاف کرتے جاتے ہیں, تیز کرتے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں جیسے عام لوگوں میں سے عقل مند لوگ نمایاں ہوتے ہیں, ان عقل مندوں میں سے کچھ اور لوگ نمایاں ہوتے ہیں اور کریم اس کا نکلتا ہے. پھر اس کریم کو ریاضت کے ذریعے مزید اس کو یوں کہیے کہ گھوٹا جاتا ہے, مزید کچھ لوگ ان میں سے نمایاں ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایسے ہی انسانی سماج اور سوسائٹی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بہت ہی کم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقلیں اتنی اونچی ہو جاتی ہیں کہ وہ عقل کل جس سے فیوز علم اور معرفت کا چشمہ بہہ رہا ہے, اس سے رشتہ جوڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. یعنی وہ عقلیں اتنی باکمال ہو جاتی ہیں کہ ان کا تعلق سیدھے اس عقل سے جڑ جاتا ہے, تو علم اور معرفت کی جو باتیں ہیں وہ ان کے دماغ میں اترنے لگتی ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے بیٹھے بیٹھے آپ کے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے, آتے ہیں نا خیالات سب کو, تو وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو خیالات انسانی دماغ میں آتے ہیں بالکل ایسے ہی علم اور معرفت, یعنی چیزوں کی حقیقت کیا ہے, چیزوں کی اصل کیا ہے, چیزوں کے اثرات کیا ہیں, ماہیت, ان کی حقیقت سے متعلق علم و معرفت کا جو چشمہ ہے, وہاں سے ایک ایسا اندرونی رشتہ جڑ جاتا ہے کہ ان عقلوں تک وہ بات پہنچتی ہے. کہتے ہیں کہ لوگ جسے نبوت کہتے ہیں, یہی اصل میں نبوت ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ فلاسفہ, میں بات کر رہا ہوں فلاسفہ, یونان اور روم کے جو فلاسفرز تھے, ان کے پاس جو کانسیپٹ تھا اس کی میں بات کر. وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے بالکل کریم, پھر کریم کو گھوٹ کر اس کو
اس کر اور اس میں سے کریم نکال کے کہتے ہیں انگلیوں پہ گنے جانے والے 4-6 لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی سماج میں جو اس قدر زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، ان کی عقلیں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ ایک عام آدمی ان کی عقل کو پہنچ ہی نہیں سکتا. اسی لیے کئی بار ان کی باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس لیے وہ اتنے زیادہ عقل مند ہیں کہ ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. اب عام لوگوں کے پاس عقل ہوتی نہیں، اس لیے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے پورا ایک کانسیپٹ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں مسئلہ صاف ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، زمین میں اتارا، بھیجنے سے پہلے ہی اللہ نے کہا میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، میں بھیجتا رہوں گا. دنیا میں بنی آدم کا کام یہ کہ اس ہدایت کی پیروی کرے. اگر ہدایت کی پیروی کریں گے جنت میں جائیں گے، نہیں پیروی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. یہ سیدھا سا سادہ سا اصول ہے اسلامی شریعت میں. یہ بہت سادہ سا اصول اسلامی شریعت کے اندر دیا گیا. اب اسی کو رسالت ہم کہتے ہیں. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم میں سے، بندوں میں سے ایک شخص کو منتخب کرتا ہے، اور منتخب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وحی اتارتا ہے. وحی، اب یہ وحی کیسے آتی ہے؟ کبھی براہ راست اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے بات، کبھی فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے جو فرشتے لا کر ان تک پیغام پہنچا کر جاتے ہیں. تو ہمارے پاس یعنی دین کے اندر یہ بات صاف ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ خالق، مالک، رازق، معبود برحق ایک ہے. ہدایت وہی بھیجتا ہے. کیسے بھیجتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے یا براہ راست رسولوں کے پاس بھیجتا ہے، اور رسول اپنی امتوں کو سکھاتے بتلاتے ہیں. یہ ہمارے پاس. اب فلاسفہ اسی کو جو ہے بدل دیتے ہیں پوری طریقے سے. اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں ایک عقل فعال ہے جس سے علم اور معرفت کے چشمے بہہ رہے ہیں. اب رسول جن کو اللہ نے رسول منتخب کیا ہے تو وہ رسولوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول کوئی ہوتے نہیں، بس یہ کچھ منتخب عقل مند ہوتے ہیں جو اپنی عقل کی تیزی اور عقل کی حدت کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو قوت ہے، جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس عقل سے تعلق جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ باتیں جو ہے انسان کے عقل میں آنے لگتی ہیں، ان کے دماغ میں آنے لگتی ہیں، اور وہی باتیں دنیا والوں کو وہ بتاتے ہیں. وہی باتیں دنیا والوں کو وہ بتاتے ہیں. تو گویا کل کا کل دین یا دینی عقائد، افکار، نظریات کا دار و مدار کس پر ہے؟ فلاسفہ کے پاس انسانی عقل پر ہے. بات واضح ہے آپ کے سامنے. انسانی عقل پر وہ کل دار و مدار رکھتے ہیں فلاسفہ. اب یہاں فلاسفہ کے پاس ایک بحث ہے، دیکھیے بڑی سمجھنے کی بات ہے. یہ اگر آپ سمجھیں گے یہ میدان دعوت ہی میں نہیں، دین کے سارے معاملات میں آپ کے بڑے کام کی چیز ہے. فلاسفہ میں اب ایک بحث ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاسفہ تو عقل سے لیتے ہیں. اب یہ جو ہم جن کو رسول کہتے ہیں، رسول جن کو کہا جاتا ہے، کیا انبیاء اور رسول کو بھی وہ حقیقتیں معلوم ہیں جو ہم کو معلوم ہیں؟ یہ فلاسفہ کے اندر آپس میں اختلاف کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہیں، یعنی ہم عقلی اصولوں پر چل کر جن چیزوں کو حقیقت مانتے ہیں، عقلانی اصولوں پر چل کر جن چیزوں کو ہم حقیقت مانتے ہیں، جن کو ہم حقائق کے درجے میں رکھتے ہیں، کیا انبیاء کو بھی یہ ساری حقیقتیں معلوم ہیں؟ تو یہاں 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں فلاسفہ. 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء اور رسول کو یہ سب چیزیں معلوم نہیں رہتی. یہ انبیاء اور رسول جو ہیں ان کو یہ سب حقیقتیں نہیں معلوم ہوتی. خدا کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا وجود کیسا ہے، یہ ساری حقیقتیں صرف فلاسفہ کو معلوم ہیں، صرف عقلی اصولوں پر چل کر ہی سمجھے جا سکتے ہیں. رسولوں کو اس کا بالکل پتہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب اگر کوئی خدا کے وجود، رب کے وجود کا تعارف کروانا چاہے، رسولوں کی تعلیمات میں اسے کچھ نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ فلاسفہ کے پاس ملے گا. یہ ایک گروہ کا کام. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، رسولوں کو بھی معلوم ہے، لیکن رسول اپنے امتیوں کو وہ ساری باتیں نہیں بتلاتے. کیوں نہیں بتلاتے؟ اس لیے کہ امتیوں کی عقلیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنے امتیوں کو یہ باتیں، ہماری طرح رسولوں کو بھی معلوم ہوتا ہے لیکن رسول اپنے امتیوں کو نہیں بتلاتے. پھر بھی نتیجہ کیا ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو ہم انبیاء اور رسول کی تعلیمات میں تلاش کریں گے یا پھر فلاسفہ کے اصولوں پہ چلیں گے؟ نہیں، آپ کا جواب نہیں پوچھ رہا ہوں میں.
یہ جو فلاسفہ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ پوچھ رہا ہوں. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو معلوم ہے لیکن انہوں نے بتایا نہیں اپنی امتوں کو, انہوں نے اپنی امتوں کو بتایا نہیں ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر اللہ کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو ہم انبیاء کی تعلیمات میں تلاش کریں گے یا فلسفے کے اصولوں میں؟ ان کے مطابق پھر بھی کہاں آنا پڑے گا؟ فلسفے کے اصولوں میں آنا پڑے گا. یہ دوسرا گروہ. پہلا گروہ کہتا ہے انبیاء کو نہیں معلوم, دوسرا کہتا ہے معلوم ہے لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے. تیسرا گروہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں, انبیاء کو معلوم ہے اور انبیاء نے بتایا بھی ہے, اپنے متبعین کو بتایا بھی ہے, لیکن انبیاء کی باتوں کا معنی و مطلب اسے ظاہری الفاظ پہ سمجھیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. انبیاء کی باتوں کا معنی و مطلب ہم نے جو اصول مقرر کیے ہیں, فلسفے کے جو اصول ہم نے مقرر کیے ہیں, عقل کے جو اصول, عقلانی اصول ہم نے جو مقرر کیے, ان کی روشنی میں اگر سمجھیں گے تو انبیاء کی مراد ہمیں سمجھ میں آئے گی. اگر ہم نے فلسفے کے اصولوں کو چھوڑ دیا, عقلانی ضابطوں کو چھوڑ دیا اور رسولوں کی بات کو سیدھے سیدھے جیسے وہ کہہ رہے ویسے ہی سمجھ لیا تو ہم غلطی کر بیٹھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی عقلانی اصولوں پر اگر نہیں چلے گا تو اسے دین صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تین گروہ ہوئے فلاسفہ کے. میں پھر سے دہراتا ہوں, اس کو آپ سمجھ لیں تھوڑا سا. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ علم و معرفت کے جو چشمے ہیں وہ عقل فعال سے بہتے ہیں, اور یہ جو عقلیں, ممتاز عقلیں جن کے پاس عقلی قوت بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے, وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ فیوز و برکات ڈائریکٹ وہاں سے حاصل کر لیں. اسی لیے جو حقائق ان کو معلوم ہے کسی اور کو وہ معلوم ہو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا انبیاء اور رسل, تو کچھ لوگوں نے کہا انبیاء اور رسل کو نہیں معلوم ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفے کے اصولوں ہی پر آپ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے, یا اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل, اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کی دلیل بھی فلسفے میں ہی ملے گی, شریعت میں, دین میں آپ کو نہیں ملے گی, اس لیے کہ رسولوں کو نہیں معلوم ہے. یا دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں رسولوں کو معلوم ہے لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے, تو پھر بھی مسئلہ یہی فلسفے کے اصولوں میں آ کر رک گیا. اور تیسرا ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ معلوم بھی ہے, انہوں نے بتایا بھی ہے, لیکن ان کو اگر جیسے کہ ویسا سمجھ لیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے جو قرآن میں بتایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بارے میں جو بتایا, اسے جیسے کا ویسا اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. ہدایت کب ہے, صحیح طریقہ کیا, انہی عقلانی اصولوں کی روشنی میں آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ جو ہے فلاسفہ کے اصول تھے. اور جیسے میں نے کہا معتزلہ, جہمیہ اور معتزلہ جو ہے انہوں نے اس اثر کو قبول کیا اور کوشش کی کہ انہی عقلانی اصولوں سے فلاسفہ کا رد کریں, یعنی فلسفے کے اصولوں پہ چل کر ہی فلاسفہ کا رد کرنے کی کوشش کریں. نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ معتزلہ اور پھر ان کے بعد اشاعرہ اور ماتوریدیہ اور ان سے پہلے جہمیہ وغیرہ ایک ایسے فرقے کے طور پہ وجود میں آئے جنہوں نے اسلام کا دفاع کم کیا, اسلام کا بیڑا غرق زیادہ کیا. محدثین نے کیا کیا؟ محدثین نے اصول وہی رکھے جو صحابہ کے پاس تھا, دین تھا, قرآن, حدیث, صحابہ کے آثار. جو بھی اعتراض اٹھتا اس کا جواب قرآن و سنت اور صحابہ کے آثار سے دے دیتے, اور اس کے ساتھ عقلی دلائل بھی جو قرآن و سنت کی تائید میں آئے, عقلی دلائل بھی دیتے تھے. یہ محدثین کا منہج تھا, قرآن, سنت, صحابہ اور تابعین کے آثار, اقوال, اور اس کے ساتھ عقلی دلائل جو ان حقیقتوں کی تائید کریں جو قرآن و سنت میں آئے. یہ صحیح منہج تھا. فلاسفہ کے جواب میں انہوں نے جو ہے, کون؟ یہ جو معتزلہ ہوئے, ان سے جہمیہ, معتزلہ اور ان کے بعد اشاعرہ اور ماتوریدیہ, انہوں نے کیا طریقہ اپنایا؟ انہوں نے عقلی استدلال کا رد صرف عقلی استدلال سے کرنا شروع کیا. تو یہ مسئلہ کہ انہوں نے کس حد تک کامیابی سے دفاع کیا یہ خود اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے, لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچا بیٹھے, اور انسان کو ایسا نقصان پہنچائے کہ آج تک یہ غلط منہج اس امت کے اندر موجود ہے.
یہ غلط منہج آج تک امت کے اندر موجود ہے. معتزلہ کی فکر، معتزلہ کی سوچ. میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید کافی ہے اس نشست کے لیے. مغرب کے بعد اس کو مکمل کر لیں گے تھوڑا سا. کیا کہتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے ذرا سا جو ہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ سے نہیں، مجھے اس سے چاہیے. نہیں دیکھیے، اصل میں ایک بات میں آپ کو بہت صاف بتاتا ہوں. زیادہ پڑھنا اچھی چیز نہیں ہے. جو پڑھتے ہیں وہ ہضم ہونا چاہیے. جو پڑھ رہے ہیں وہ ہضم ہونا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا لوڈ، تو پھر اس کو جو ہے ختم ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہے نا؟ چلیں جاری رکھیں. مشکل تو نہیں نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے بھی آواز دیں؟ جی 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 جی. نہیں ضروری نہیں، بریلی ضروری نہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، سب ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے. ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک مسئلہ بہت آسانی سے میں بتاتا ہوں. اب وہ چھوڑ دیں. اب یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ بریلوی دیوبندی فلاں بولیں گے تو لوگوں کا دماغ جو ہے مسئلے سے زیادہ جماعتوں میں لگا رہتا ہے. تو ہم اس پہ بعد میں بات کر لیں. ہم مسئلے کو سمجھ لیں گے، باقی اس کے بعد جزئیات تفصیلات وغیرہ سب ہوتی رہیں گی. میں بتاتا ہوں. دیکھیے اب یہ مسئلہ کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس کے نتیجے میں کچھ ضابطے بنے. ضابطے کیا بنے پتہ ہے آپ کو؟ ضابطہ یہ بنا کہ کوئی بھی مسئلہ اگر آتا ہے، قرآن اور سنت کے کوئی بھی مسئلہ اگر آتا ہے تو پھر عقل سے اگر ٹکراتا ہے تو عقل حاکم ہے، قرآن و سنت محکوم ہیں. ضابطے اب معتزلہ نے جو ضابطے بنائے، دیکھیے میں آپ کو کچھ ضابطے، اب معتزلہ کے کچھ ضابطے بتاتا ہوں. بات ہو رہی ہے معتزلہ نے کام شروع کس چیز سے کیا؟ اسلام کے دفاع کے لیے کیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے لیے کیا. ایک تو محدثین کا طریقہ تھا، محدثین کے طریقے پر ہم بات نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ صحیح منہج پر تھے. میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ دعوت کا کام، دین کی خدمت کا کام آپ غلط منہج سے کریں گے، فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے آپ دین کو. اس کی میں مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. یہ معتزلہ ہیں، ان سے پہلے جہمیہ ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ عقلی اصولوں پر چل کر دین کا دفاع کرنا چاہا. تو جو دفاع کیا، فلاسفہ پہ رد کیا، وہ خود دیکھا جائے بعد میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ دیکھیں آپ کہ انہوں نے دین کے نام پر کتنا بڑا بکھیڑا کھڑا کیا. ضابطہ انہوں نے بنایا، کہا کہ عقل کی دلالت قطعی ہے. کہتے ہیں دلالت العقل قطعیہ، عقل کی دلالت قطعی ہے. مطلب یہ ہے کہ عقل کی یعنی عقلانی اصولوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یقینی ہے، وہ یقینی ہے. دلالت العقل قطعیہ. اب دلالت النقل، نقل کہتے ہیں قرآن اور سنت کو. تو قرآن و سنت کے بارے میں وہ کہتے ہیں قرآن و سنت ظنی ہیں. ظنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی عقل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ بات ناقابل تردید ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن اور سنت کی بات جہاں تک آتی ہے، کہتے ہیں قرآن قطعی الثبوت ہے، یعنی قرآن کا ثابت ہونا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قطعی ہے، متواتر تواتر کے ساتھ آئی ہے. اور ایسے ہی حدیث اگر حدیث متواتر ہے تو اس کا ثبوت بھی قطعی ہے، یعنی قطعاً ہم کہ یقینی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے اللہ کے نبی سے. لیکن اگر حدیث غیر متواتر آحاد ہے تو یہ ظنی ہے، یعنی یہ واقعتاً اللہ کی بات ہے، نبی کی بات ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. یہ اصول انہوں نے ایجاد کیا. اب آپ دیکھیں یہاں بڑی اہم بات ہے یہ. میں نے اسی لیے کہا نا کہ مجھے آپ کی چستی چاہیے، مجھے آپ کی توجہ جو ہے پوری چستی کے ساتھ چاہیے. اس لیے کہ بڑی اہم مسئلے پر ہم رکے ہیں یہاں آ کر. کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن قطعی الثبوت ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، یہ ثابت ہے قطعاً، یقینی طور پر ثابت ہے. حدیث اگر متواتر ہے تو یہ نبی کی بات ہے، یہ قطعی الثبوت ہے، قطعاً یقینی طور پر ثابت ہے. لیکن قرآن اور سنت کا جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں یہی اللہ کی مراد ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. اس لیے قرآن اور سنت کی دلالت ظنی ہے. ظن کہتے ہیں یقین سے کم درجے کو، یقین سے کم تر درجے کو. تو اصول یہ بنایا کہ عقل کی دلالت قطعی ہے، نقل یعنی قرآن اور سنت جو نقل کیے جاتے ہیں، منقول
قرآن و سنت نقل کی دلالت ثبوت نہیں، ثبوت میں تفصیل کرتے ہیں، لیکن دلالت چاہے قرآن کی ہو، دلالت چاہے سنت کی ہو، متواتر اور آحاد دونوں کی دلالت، یہ ظنی ہے، یعنی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہی معنی مراد ہے اس کی، جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں وہی معنی قرآن کی مراد ہے، وہی معنی حدیث کی مراد ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ظنی ہے۔ اب ضابطے بنا لیے یہ۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں اب اگر قرآن و سنت میں آئے ہوئے کسی مسئلے میں اور عقل سے ثابت شدہ کسی حقیقت میں ٹکراؤ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں عقل کو ترجیح دینی چاہیے، نقل کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قطعی ہے، ظنی ہے، اور قطعی اور ظنی یعنی یقینی اور ظنی میں ہو تو طاقت کس میں زیادہ ہے؟ قطعی میں، یقینی طور پر۔ تو کہا جو بات عقل سے ثابت ہوتی ہے، جو بات عقل سے ثابت ہوتی ہے وہ بات زیادہ پاورفل ہوتی، یعنی زیادہ جو یقینی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کی عظمت اپنی جگہ، لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ظنی ہے، زیادہ سے زیادہ ظن کے درجے تک پہنچ سکتی، وہ یقینی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے۔ اسی کے نتیجے میں یہ اصول باقاعدہ وجود میں آیا، اور یہ پورا منہج ہے، یہ پورا منہج ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں اس منہج نے جتنی تباہی مچائی ہے، دین کو بگاڑنے، دین کی تعویل کرنے، دین کے معانی و مفاہیم کو بدلنے میں، کوئی اور منہج نہیں۔ وہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتے تھے یہی کہ عقل اصل ہے، عقل اصل ہے، نقل اس کے تابع ہے۔ اگر کوئی بات عقلی طور پہ ثابت ہوتی ہے اور قرآن و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہے تو ہم عقلی دلیل بھی دیں گے، قرآن و سنت سے کا بھی حوالہ دیں گے۔ اور اگر کوئی بات عقل سے ثابت ہوتی ہے، نقل اس کے خلاف نظر آتی ہے، عقل کو نہیں چھوڑیں گے، وہی حقیقت ہوگی، نقل کی ہم تعویل کر دیں گے، اس کا معنی کچھ اور ہم نکال لیں گے، اس طرح کہ وہ معنی عقل کے مطابق ہو جائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک لفظ میں آپ کو میں بتا دوں، انسان اللہ کا بندہ نہ ہو کر اپنی عقل کا بندہ بن گیا۔ ایک لفظ ہے۔ اب بندہ جو ہے اللہ کا بندہ نہیں، قرآن و سنت کا بندہ نہیں ہے، یہ یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں، یہ عقل کا پجاری ہو گیا، عقل کا۔ اور آج آپ یہ دیکھ لیجئے، علماء جب کسی مسئلے پہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ روایتی مولوی ہے، یہ روایتی مولوی ہے۔ روایتی مولوی کا مطلب یہ کہ یہ قرآن اور سنت کی صرف بات کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس کے مقابلے میں فلاں وہ انٹلیکچوئل ہیں، وہ جو ہے بہت بڑے مفکر ہیں، وہ جو ہے نئے ذہن کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں، وہ نئے ذہن کا خیال رکھتے ہیں، وہ دین کی ایک ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ نئے زمانے کو بالکل جو ہے مطمئن کر دیتے ہیں۔ جو قرآن و سنت کی باتیں اس کے خلاف جا رہے ہیں آدمی، کتنی تفسیرات، کتنی تشریحات اس کے خلاف، اس سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ یاد رکھیں یہ جو منہج انہوں نے کیا۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو جو ہے پورا کا پورا معاملہ سمیٹتا ہوں، یہ جو مثال پہلی مثال میں دینا چاہ رہا تھا اس کو سمیٹتا ہوں۔ جہمیہ اور معتزلہ کون تھے؟ اصل میں مسلمان تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ مسلمانوں میں سے تھے پہلے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کیا چاہا، یہ فلسفے کے نام پر جو دین پر یلغار ہوئی ہے اور لوگ دین قبول کرنے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یہ شبہات اگر اسلام پر قائم رہے تو لوگ دین نہیں قبول کریں گے نا، تو یہ دین کی خدمت ہے اور یہ بھی ایک دعوت ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ یہاں تک ان کا کام دعوت تھا کہ نہیں تھا؟ یہاں تک بالکل صحیح تھا، اس سے کوئی آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن منہج انہوں نے کون سا اپنایا؟ محدثین نے اپنایا قرآن، سنت، صحابہ کے آثار، اور اس کی تائید میں جو عقلی دلائل اس کے مطابق آتے ہیں وہ دلائل دے کر انہوں نے مسئلے کو سنبھالا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نیا منہج ایجاد کیا، عقل پرستی کا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ دوسروں کو مطمئن کرتے کہ نہیں کرتے، دوسروں کے شبہات کا جواب دیتے کہ نہیں دیتے، ایک ایسی بنیاد رکھی کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہوا کہ بندگی اللہ کی نہ ہو کر عقل کی ہو گئی۔ بندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مقابلے میں عقل کی روشنی میں۔ اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ آپ کو میں اگر بتانا چاہوں، دو بڑی اہم باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لوگ عقل کی بات کرتے ہیں نا، کس کی عقل؟
آپ کو معلوم ہے عقل کل کہاں ہے؟ انسانوں میں سے، عقل کل تو چھوڑ دیجیے، وہ اوپر کی بات ہے، اب اس میں نہیں جائیں گے. انسانوں میں سے ہم کس کی عقل کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ نہیں نا، وہ تو نہیں مانتے نا. ہم بات کر رہے ہیں معتزلہ اور جہمیہ کی یا فلاسفہ کی. اب عقل کو اصل مان رہے ہیں، کس کی عقل کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا خود وہ آپس میں متفق نہیں. یہ بھی عقل پرستی کا ایک بڑا عالم ہے، وہ بھی جو ہے عقلانیین میں سے بڑا عالم. تیسرا یہ کہتا ہے یہ ناممکن ہے، عقلاً یہ ناممکن ہے. دوسرا کہتا ہے بالکل ممکن ہے. کون صحیح ہے؟ کس کی عقل میں فیصلہ کریں گے؟ ایسے اختلافات ان کے درمیان میں ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں آپ میں سے جو طلباء ہیں، جو پڑھتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں. العقیدۃ الطحاویہ کی شرح ہے، شرح العقیدۃ الطحاویہ، ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے شرح کی ہے. اس میں انہوں نے مثالیں نقل کی. وقت میرے پاس اگر ہوتا تو میں ساری مثالیں آپ کے سامنے نقل کرتا کہ یہ جو عقل پرستی کا جو مزاج انہوں نے پیدا کیا، اس کی وجہ سے دین کی خدمت نہیں ہوئی. ایسا نہیں کہ لوگ دین پر مطمئن ہو گئے جیسے لوگ بتاتے ہیں، نہیں. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ انٹلیکچوئلس ہیں بہت سارے. آج یہ حقیقت آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے زمانے میں جتنے انٹلیکچوئلس ہیں، جتنے بھی، تو آپ دیکھیں دین کی ایک بات کو یہ صحیح کہتا ہے تو دوسرا انٹلیکچوئل جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بات غلط ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کہیں گے قرآن و سنت تو نہیں فیصلہ کرتے، اس لیے کہ قرآن و سنت تابع ہیں عقل کے. سوال یہ ہے کہ کس کی عقل کے؟ پہلے والے کی عقل کے کہ دوسرے والے کی عقل کے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے. مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ غلط منہج پر چل کر دین کی خدمت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، وہ دین کا نقصان کرے گا، فائدہ کم کرے گا یا نہیں کرے گا. اسی لیے دعوت اللہ کے میدان میں بھی آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ حقیقت یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صحیح منہج پر چل کر کام کریں گے، تبھی آپ دعوت کے نام پہ دین کی خدمت کریں گے. ورنہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ اپنی جگہ مست ہوں گے کہ میں خدمت کر رہا ہوں، لیکن آپ دین کے بہت سارے مسائل کو بہت بری طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہوں گے. آئیے میں آپ کے سامنے اختتام کرتا ہوں اس مسئلے کا ایک بڑے اہم مسئلے کے تذکرے سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی عقل کے سلسلے میں بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات کہی. یہ جو کہتے ہیں فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل اصل ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل کا جو معاملہ ہے اس میں 3 طبقات امت میں ہوئے. ایک طبقہ افراد کی طرف گیا، دوسرا طبقہ تفرید کی طرف گیا، تیسرا طبقہ تھا جو درمیان میں باقی رہا، حق پر اور حقیقت پر باقی رہا. یعنی انسان کی عقل کا درجہ کیا ہے؟ کیا انسان ایمان اور عقیدے کی ساری باتیں اور زندگی کے سارے مسائل محض اپنی عقل کی بنیاد پہ حل کر سکتا ہے، یا پھر یہ کہ نہیں عقل کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، آنکھ بند کر کے صرف جو کہا گیا مان لینا چاہیے؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ اس میں امت محمدیہ میں 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک طبقہ افراد کی طرف گیا، وہ کون؟ یہی معتزلہ، یہی جہمیہ اور ان سے پہلے فلاسفہ. وہ کیا کہتے تھے؟ عقل ہی کو اصل مانتے تھے، یہاں تک کہ قرآن و سنت کو عقل کے تابع کر دیا کہ عقل جس کو مانے وہی دین، عقل نہ مانے، عقل کی بات کو نہیں ٹال سکتے لیکن دین کی بات کو بدل دیں گے، دین کی بات کی کوئی ایسی تعویل کر دیں گے، ایسی تفسیر کر دیں گے کہ پھر آدمی کو جو ہے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دین اصل میں تھا کیا. یہ جو ہے افراد والے لوگ ہیں. تفریط والے لوگ کون تھے؟ تفریط والے لوگ کون تھے؟ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں، تفریط والے لوگ وہ ہیں جو صوفیہ میں سے غالی قسم کے صوفی تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ عقل اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ ہے. عقل جو ہے وہ اللہ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ اگر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں عشق کی بنیاد پہ کیجئے، اور عشق اور عقل ایک دوسرے کے دشمن ہیں. عشق اور عقل ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اللہ کی بندگی عشق کی بنیاد پہ ہوتی ہے، محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور محبت اندھی ہوتی ہے. عقل اگر آئے گی تو بندگی اس کی راہ سے انسان بھٹک جائے گا. اس لیے آدمی کو عقل کو دین کے معاملے میں عقل کو نہیں لانا چاہیے سرے سے. دین کے معاملے میں عقل کنارے رکھ کر محبت، عشق اور صرف عشق کی بنیاد پر چلنا چاہیے. صوفیہ میں سے غالی قسم کے جو صوفیہ ہوئے ان کا تھا. یہ جو تفریط والے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ نہ وہ صحیح تھے نہ یہ صحیح ہیں. صحیح کون تھے؟ اہل سنت والجماعت تھے، جو یہ کہتے تھے کہ عقل انسان کے مکلف ہونے کا دار و مدار عقل پر ہے. بغیر عقل کے انسان شریعت کا بھی مکلف نہیں ہوتا. بغیر عقل کے انسان شریعت کا مکلف نہیں ہوتا. عقل ہی کے ذریعے انسان یہ سب کچھ سیکھتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے. عقل ہی کے ذریعے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے. تو انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ سمجھنا کہ عقل اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ غلط ہے. یہ جو غالی قسم کے صوفیہ کے پاس تصور ہے کہ عقل دین کے راہ میں رکاوٹ ہے، یہ غلط ہے. اللہ کے نبی نے کہا رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا جائے. کون؟ سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا جی بے ہوش آدمی ہوش میں آ جائے. تو یہ جو مسئلہ، معاف کیجیے، بے ہوش نہیں، نیند اور بے ہوش کا معاملہ ایک ہے. پاگل آدمی یہاں تک کہ اس کا دماغی توازن صحیح ہو جائے. آپ دیکھیں ان تینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ انسان مکلف ہی ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر. اب عقل ہی کو چھوڑ دے گا آدمی تو دین کا مکلف کہاں رہے گا؟ تو کہا عقل ضروری ہے انسانی زندگی میں، ایمانی زندگی میں عقل ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لعلکم تعقلون کہا قرآن میں، شاید کہ تم سمجھو. لقوم یعقلون کا قرآن میں، یا ان مثالوں میں، ان باتوں میں نشانیاں، یعقلون سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کہا اللہ اس لیے کہ عقل پر ہی انسان کے دین کا بھی دار و مدار ہے، کہ اسی کی بنیاد پہ مکلف ہوتا ہے. لیکن عقل کی بھی ایک حد ہے، اس حد میں انسان کو رکنا چاہیے. کیسے؟ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے کہا کہ عقل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک قوت ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ قوت ہے. جیسے بصارت ہے، دیکھنے کی قوت، اس کی ایک حد ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ ایک حد ہے. آپ کی سماعت ہے، ایک قوت ہے آپ کے جسم میں اللہ کی دی ہوئی، کتنی دور تک کی بات سن سکتے؟ ایک لمٹ ہے. آپ کی اپنی جو بھی قوتیں اللہ نے دی ہیں، آپ کی ایک لمٹ ہے. آپ کی آواز ہے، آپ کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے؟ ایک لمٹ ہے. انسانی قوتوں کی ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ویسے ہی انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسانی عقل اللہ نے دی ہے انسان کو، لیکن انسان کی عقلی قوت بھی محدود ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. لمٹ سے باہر جا کر آپ عقل استعمال کرنا چاہیں، آپ اپنی حد نظر سے آگے دیکھنا چاہیں تو دکھائی نہیں دیتا. آپ اپنی سماعت کی حد سے دور کی آواز سننا چاہیں، سنائی نہیں دیتا. آپ اپنی آواز اپنی حد سے آگے پہنچانا چاہیں، پہنچ نہیں سکتے. انسانی عقل کو بھی اس کی حد اور لمٹ سے باہر استعمال کرنا چاہیں تو وہ آپ کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتی. اس کی مثال ہمارے بعض اساتذہ یوں دیتے تھے، کہتے تھے ریموٹ جو بھی ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا ریموٹ، اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ڈسٹینس ہوتا ہے. مان لیجئے 20 میٹر 30 میٹر کی اس کی ایک لمٹ دیتے ہیں. اس لمٹ میں آپ ریموٹ کا استعمال کیجئے، رزلٹ برابر آتا رہے گا. لمٹ سے تھوڑا 2 قدم پیچھے جا کے استعمال کیجئے تو کیا ہوگا؟ یا تو رزلٹ نہیں آئے گا، یا آئے گا تو بٹن دبائیں گے کوئی، آئے گا کچھ اور. سسٹم گڑبڑاتا ہے کہ نہیں گڑبڑا؟ ہاں، انسانی عقل کا معاملہ بھی یہی ہے. اسی لیے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقل انسان کے مکلف ہونے کا دار و مدار عقل پر ہے. لیکن جس طرح انسان آنکھوں کی بصارت پوری ہو، اس کی مکمل ہو، یعنی آنکھوں کی قوت، دیکھنے کی قوت آدمی کے اندر پوری ہو، لیکن باہر اندھیرا ہو، سورج کی روشنی نہیں ہے یا چراغوں کی روشنی نہیں ہے، تو کیا کسی چیز کو انسان دیکھ سکتا ہے؟ بصارت میں کمزوری نہیں ہے، بصارت پوری ہے، کمپلیٹ ایک دم. انسان کی بصارت جو ہے، قوت بصارت جسے دیکھنے کی طاقت پوری ہے، کوئی عیب نہیں، کمزوری نہیں، چشمہ نہیں، کچھ نہیں، مکمل بصارت کی قوت رکھنے والا. باہر سے اگر اندھیرا ہو، سورج کی روشنی نہ ہو یا چراغوں کی لائٹوں کی روشنی نہ ہو، تو آدمی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. بالکل گپ اندھیرا ہو، اندھیرے غار میں آپ چلے جائیں، آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں. آپ کی بصارت حالانکہ مکمل ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں انسانی عقل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ انسانی عقل کتنی ہی باکمال کیوں نہ ہو، جب تک نور شریعت، نور کتاب و سنت اسے حاصل نہ ہو، وہ شرعی حقائق کو صحیح طریقے سے دیکھ
نہیں سکتا. کتنی پیاری بات اور کتنے آسانی سے سمجھا دی ہے. یعنی آدمی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو, کتنی ہی اعلیٰ عقل کا مالک کیوں نہ ہو, اگر اس نے قرآن و سنت سے روشنی نہیں لی, اب پھر یہاں دہراؤں گا, قرآن و سنت سے مراد الفاظ نہیں, قرآن و سنت سے مراد الفاظ کے ساتھ ان کا معنی و مفہوم بھی اگر وہ نہیں لیتا ہے, تو پھر انسانی عقل جیسے اندھیرے میں آنکھ دیکھ نہیں سکتی, ویسے انسانی عقل شرعی حقائق کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں سکتی. محدثین نے یہی کام کیا, محدثین کرام نے یہی کام کیا, قرآن و سنت کو اور صحابہ کے آثار کو بنیاد بنایا. یہ نور کتاب و سنت ہے, یہ سورج کی روشنی کے مانند, چراغ کی روشنی کے مانند ہے جو آنکھوں کی بصارت کی کو تقویت دیتی ہے. بالکل ایسے ہی انسانی عقل کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی اگر جڑتی ہے تو پھر صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے. محدثین نے اسی منہج کو اپنایا تو دین کی خدمت بھی کی اور دین میں کسی قسم کا کوئی فتنہ و فساد پیدا ہونے نہیں دیا. لیکن اب اس منہج سے ہٹ کر معتزلہ نے خدمت کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ دین کی خدمت سے زیادہ دین کا نقصان کیا, اور رہتی دنیا تک یہ ضابطہ دنیا کے سامنے دے دیا کہ انسانی عقل اصل ہے, قرآن و سنت اس کے تابع ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے ہر آدمی, اور مجھے اس لفظ کے لیے معاف کریں, کسی کی توہین نہیں ہے, ہم نے بھی ایک تقریر میں نے کہہ دیا کہ مصیبت یہ ہے کہ آج سبزی بیچنے والا, پیاز اور لہسن بیچنے والا انسان بھی جو ہے دین کو اپنی عقل پہ تول کر بولتا ہے. تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے کہ شیخ نے جو ہے وہ پیاز اور لہسن بیچنے والوں کو حقیر قرار دیا. نہیں, ایسا کچھ نہیں. حلال روزی آپ جو ہے محنت سے کماتے ہیں, ہر پیشہ محترم ہے جب تک حلال ہے. لیکن پیاز لہسن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو سمجھنے سمجھانے کے لیے علم چاہیے. آپ کا کاروبار سبزی فروشی ہے تو آپ جا کے دین اپنی عقل پہ تولیں گے, یہ بتانا مقصد تھا. آج یہ مسئلہ ہے کہ معتزلہ نے یہ جو اصول دیا کہ عقل اصل ہے, قرآن و سنت عقل کے تابع ہیں, اگر قرآن و سنت عقل پہ اترے تو قبول کریں گے ورنہ قرآن و سنت کی تعویل کریں گے. اس چیز نے فتنوں کا ایسا دروازہ کھولا ہے, ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ دین پر محنت کرتا ہے, نئی تفسیرات, نئے مطلب, نئے آپ کو کتنے چاہیے, یوٹیوب پر چلے جائیں, تھوک کے بھاؤ ملتے ہیں ایسے مفکرین, ایسے بولنے والے جو اسی بنیادی اصول پہ چلتے ہیں. یعنی دین کی خدمت کرنے کے نام پہ بنیادی صحیح منہج کے بجائے غلط منہج کی بنیاد پر دین کی دعوت و تبلیغ, تفہیم وغیرہ, قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں, دین سمجھانا چاہتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ تو یہ پہلی ایک مثال ہے تاریخ اسلام سے, اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے جو ہے ہمت دکھائی, ساتھ دیا. مغرب سے پہلے میں اسے سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا. پہلی مثال ہے اس بات کی کہ صحیح منہج پر رہ کر اگر آپ خدمت کریں گے, محدثین نے صحیح منہج پر رہ کر خدمت کی تو کیا ہوا؟ وہ فتنے کا مقابلہ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے اور دین کو نقصان نہیں پہنچایا. لیکن وہی معتزلہ نے کیا تو کیا ہوا؟ وہ دین کی خدمت کیا کرتے لیکن نقصان ضرور اور ایسا نقصان پہنچایا کہ آج دین کی خدمت کرنے والے ایسے بہت سارے جو دین کا نقصان ہی کر رہے ہیں. تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ باطل مناہج کی حقیقت, باطل مناہج کی پہچان اور دعوت دین سے ان کا تعلق کیا ہے, یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آتا ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ.